جی چلو بسم اللہ الرحمن الرحیم امید ہے کہ سارے خیریت سے ہوں گے. تو جیسا کہ آپ سب کو پتہ ہے کہ آج جس مقصد کے لیے ہم نے سیشن کو ارینج کیا ہے وہ صرف اور صرف یہ ہے کہ جو ہمارے نیو ایسپیرنٹس ہیں جو کہ 2022 این ایم ڈی کیٹ میں اپیئر ہوں گے, آفیشیل این ایم ڈی کیٹ میں اپیئر ہوں گے اس بار میڈیکل ٹیسٹ کے لیے, تاکہ ان کو ہم بینیفٹ کر دیں اور این ایم ڈی کیٹ کے بارے میں جو کوئری اسٹوڈنٹس کو ہوتے ہیں, اکثر جو پرابلمز ہوتے ہیں, جو ایشوز ہوتے ہیں, ان سارے پرابلمز کو کسی حد تک سالو کرنے کے لیے ہم نے یہ سیشن ارینج کیا ہے. اور ایون ہم نے کے پی این ایم ڈی کے ٹاپر کو بھی بلایا ہے تاکہ وہ خود آپ کو گائیڈ کرے. اس کے علاوہ اگر میں سوسائٹی کے بارے میں تھوڑا بات کروں, چونکہ وی ایس ویژن ایگزسٹنس اینڈ سپورٹ اسٹوڈنٹس ویلفیئر آرگنائزیشن کا آپ لوگوں کو پتہ بھی ہوگا, ہم کافی کچھ کر رہے ہیں صرف اس لیے ایٹ دا مومنٹ کہ ہم اسٹوڈنٹس کو بینیفٹ کریں, چونکہ ہم خود بھی سارے اسٹوڈنٹس ہیں تو ہمیں خود بھی پتہ ہے کہ جو مشکلات ہم نے فیس کیے تھے اپنے لائف میں اپنے این ایم ڈی کیٹ کے دوران اس وقت, تو یقیناً ہمیں یہ سارا کچھ ابھی بھی ہمارے آنکھوں کے سامنے ہی ہے, اور ہم یہ محسوس کرتے ہیں کہ وہ پرابلمز ہمارے اسٹوڈنٹس کو بھی ہوں گے سارے. تو اسی لحاظ سے ہم نے اس سیشن کو ارینج کیا ہے تاکہ وہ کوئریز جو آپ کو جو پرابلمز وہ سارے ہم یہاں پہ سالو کر دیں. تو آج ہمارے ساتھ یہاں پہ شایان بھائی جو کہ این ایم ڈی کے 2021 ٹاپر بھی تب بھی کے پی ہے, تو وہ ہمارے ساتھ موجود ہے. اچھا شایان بھائی, آپ کیسے ہو, آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ السلام علیکم وفاق بھائی. الحمدللہ میں ٹھیک ہوں، اور یقیناً یہاں پہ جتنے بھی لوگ ہوں گے مجھے سن بھی رہے ہوں گے اور ٹھیک بھی ہوں گے. تو ایک بار ذرا کنفرم کیجئے کہ میری آواز صحیح آ رہی ہے نہیں وفاق بھائی؟ جی شایان بھائی بالکل زبردست کلیئر آواز آ رہی ہے, بالکل کلیئر ہے بالکل. تو ذرا اپنی انٹروڈکشن کرا لوں میں. میرا نام شایان احمد ہے. میں کرنٹلی فرسٹ ایئر خیبر میڈیکل کالج میں ایم بی بی ایس کر رہا ہوں. پچھلے امجد راش سال امجد الحمدللہ خیبر پختونخوا خزاں. سے این ایم ڈی کیٹ میں نے ٹاپ کیا تھا اللہ کے فضل سے. تو اسی سلسلے میں آپ کے اس آرگنائزیشن کے پریزیڈنٹ نے مجھے میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ مجھے انوائٹ کیا. اور مجھے ان کی ویژن کا بھی پتہ ہے کہ سوللی یہ سارا سیشن صرف اسی لیے رکھا گیا ہے کیونکہ وہ لوگ جو اس سال اپیئر ہو رہے ہیں جنہیں کچھ آئیڈیا نہیں ہے کہ ہینڈی کیٹ کس طرح ہو گیا, ان کے ذہن میں کچھ کوشچنز ہیں, وہ حل کیے جا سکے. اور میں نے آپ کے پریزیڈنٹ سے ریکویسٹ بھی کی تھی کہ یہ سیشن بجائے ایک لیکچر کے ایک انٹریکٹیو سیشن ہو, تاکہ جتنے بھی یہاں پہ لوگ ہیں ان کے کوشچن سنے جا سکے. ہر کسی کا الگ مسئلہ ہوتا ہے, ہر کوئی الگ الگ پرابلمس فیس کرتے ہیں. کسی کو یاد کرنے میں مسئلہ ہوتا ہے, کسی کو ریٹین کرنے میں مسئلہ ہوتا ہے, کسی کو اپنی روٹین سیٹ کرنے میں مسئلہ ہوتا ہے, کسی کو اور بہت مسائل ہوتے ہیں. تو ہماری کوشش ہوگی کہ آپ زیادہ سے زیادہ چاہے وہ کمنٹ سیکشن میں ہو, اور افاق بھائی نے بہت سے کوشچن ریسیو کیے بھی آپ لوگوں کے, ہماری زیادہ کوشش ہوگی ان کوشچن کو ہم آنسر کر سکیں. اور چلے افاق بھائی آپ. اچھا تھینک یو شایان بھائی کہ آپ نے اپنا انٹروڈکشن بھی کرا لیا, تو آگے پروسیڈ کرتے ہیں. اچھا شایان بھائی, میں نا یہاں پہ سب سے ریکویسٹ کروں گا کہ کائنڈلی اپنے کویشچنس کو کمنٹ سیکشن میں ڈراپ کر لے. جو بھی کویشچن ہو ہم لاسٹ میں پوچھیں گے, ٹھیک ہے؟ اور ساتھ ساتھ ہم پہلے اپنے آئیڈیاز وغیرہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں گے, ٹھیک ہے؟ پھر اس کے بعد جو ہے نا ہم باقی پروسیڈ کریں گے, کوئریز کو ہم اینڈ میں آنسر کریں گے, تو یاد رکھیے, ٹھیک ہے؟ تو کچھ کوئریز ہم نے ریسیو بھی کیے ہیں تھرو اور آفیشیل نمبر, کچھ ہم نے ایف بی پیج سے ریسیو کیے ہیں, اور کچھ یہاں پہ ابھی اسٹوڈنٹس جو ہے نا کمنٹ سیکشن میں کرنے جا رہے ہیں, ٹھیک ہے؟ تو جو بھی ہو بالکل ایز اے فرینڈلی ماحول ہے, بس آپ لوگوں نے ڈسٹربنس کریٹ نہیں کرنی ہے, اور آپ لوگوں نے نا سارا کچھ سینئرس کا اور جونیئرس کا آپ لوگوں نے بس رسپیکٹ رکھنا ہے بس. اچھا اس کے علاوہ ہم باقی پروسیڈ کرتے ہیں آگے. تو اچھا شایان بھائی ماشاء اللہ آپ نے جو اچیومنٹ کی ہے, آئی تھنک کہ یہ ایک معمولی بات تو پہلے ہے ہی نہیں, چونکہ آئی تھنک کہ اپروکسیمیٹلی 1,50,000 اور آلموسٹ 2 لاکھ اسٹوڈنٹ جو ہے نا ابھی بھی اس سال بھی اپیئر ہونے جا رہے ہیں. تو اس کا مطلب کہ آپ کا جو کمپٹیشن تھا وہ کافی ایک ٹف ماحول میں آپ کا کمپٹیشن رہا ہے, ٹھیک ہے؟ اور ماشاء اللہ آپ نے بہت زبردست پوزیشن بھی اچیو کی ہے. تو اسٹوڈنٹس کو ایز اے موٹیویشن کے طور پر آپ اپنا یہ جو آپ کا جرنی تھا این ایم ڈی کیٹ اس پوزیشن تک, فرام اسٹارٹ اپ ٹو ٹیکنگ دس پوزیشن اور اچیونگ دس پوزیشن, اپنا جرنی اسٹوڈنٹس کے ساتھ تھوڑا سا شیئر کریں کہ آپ کس طرح اس پوزیشن تک آپ آئے. جی تھینک یو افاق بھائی. سب سے پہلے تو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ کچھ لوگ اس فیلڈ میں آئے پری میڈیکل میں, ان کو فورس کیا گیا ہے, ان کا شوق نہیں ہے, لیکن یہاں پہ وہ بس کسی طریقے سے آ گئے. میں نے ہمیشہ دیکھا کہ وہی لوگ جن کی کوئی
میڈیکل کالج میں جانے کی کوئی ڈریم ہی نہیں ہے، وہ ذرا پیچھے رہ جاتے ہیں، کوئی موٹیویشن نہیں ہوتی، ادھر موٹیویشن ان کی بالکل بھی نہیں ہوتی۔ میرے حوالے سے اگر میں بات کروں اپنے حوالے سے، تو شروع سے ہی جیسے یہاں پہ بہت سے لوگ ہوں گے جن کا ڈریم ہوگا میڈیکل کالج میں جانے کا، مجھے اس فیلڈ سے بہت زیادہ محبت ہے، اور ایون کہ یہاں پہ وائس کلیئر آنے نہیں ہے۔ اچھا اپنا وائس تھوڑا سا بالکل کلیئر آ رہا ہے، آپ اپنا بھی جی جی بالکل کلیئر آ رہا ہے، تھوڑا سا امپروو کر دیں، مائک کو تھوڑا سا موت کے ساتھ تھوڑا سا نزدیک کرے تو اچھا ہوگا۔ کلیئر ہے وائس جی بالکل جی کلیئر جی ہے اب کلیئر ہے، آپ کنٹینیو رکھیں شایان بھائی، بالکل کلیئر ہے، مائک کو تھوڑا سا منہ کے ساتھ تھوڑا سا نزدیک سر رکھیں۔ وائس کلیئر آ رہی ہے، وائس آ رہی ہے۔ جی جی آپ کنٹینیو رکھیں۔ تو آپ سب اپنے مائک آف کر دیجیے گا تاکہ درمیان میں انٹرپشن نہ ہو۔ تو جی جی اپنے حوالے سے میری موٹیویشن سب سے بڑی تھی یہی کہ میں میڈیکل کالج میں جاؤں۔ کچھ لوگ یہاں پہ فورس کیے جاتے اور میرا یہ سین نہیں تھا، میری خود اپنی خواہش تھی اور میرے امی ابو کی بھی یہی خواہش تھی کہ میں میڈیکل کالج میں جاؤں، مجھے اس فیلڈ سے محبت ہے۔ میں بار بار اس چیز کو ریپیٹ کر رہا ہوں، مجھے اس سے محبت ہے صحیح والی۔ تو اگر آپ اس فیلڈ سے محبت رکھتے اور اتنی رکھتے میڈیکل فیلڈ سے کہ وہ آپ کو ڈرائیو کرے زیادہ سے زیادہ محنت کرنے پہ، زیادہ سے زیادہ گریٹنس اچیو کرنے پہ، پھر آپ کو ٹینشن نہیں ہونی چاہیے۔ لیکن اگر آپ کا شوق ہی نہیں ہے اور آپ کسی حادثاتی طور پر یہاں پہ آ ہی گئے، تو پھر ان کے لیے میں کچھ نہیں کہہ سکتا کہ ان کو کیسے میں موٹیویٹ کروں۔ لیکن جن کا شوق ہے، میری بات بھی زیادہ ان لوگوں کے لیے ہوگی جن کا شوق ہے، اور جن کا اگر شوق نہیں ہے تو وہ ان کے بارے میں کچھ کیا نہیں جا سکتا۔ اگر وہ ہو گئے تو بہت بڑی بات ہوگی، بعد میں بھی ان کے لیے بہت مسائل آئیں گے، کیونکہ میں تو فرسٹ ایئر میں گئے ہوں اور میں نے آدھا سال گزارا ہے MBBS کا۔ تو جن کا شوق نہیں ہے ان کے لیے بعد میں بہت زیادہ مسائل ہوتے ہیں، یہ اتنا آسان نہیں آگے کا سفر۔ لیکن یہاں پہ چونکہ ابھی صرف MD کیٹ پہ ہمارا فوکس رہے گا، تو میری بات زیادہ انہی لوگوں کے لیے ہوگی پھر سے جن کا شوق ہے۔ اور میری سب سے بڑی موٹیویشن بھی یہ ہے کہ اپنے ماں باپ کا جو ڈریم تھا اور میرا اپنا ڈریم تھا، وہ اتنا بڑا تھا کہ اس نے مجھے ڈرائیو کیا۔ اور سب سے بڑی بات، ہر کامیابی کے پیچھے اگر کچھ دنیاوی ریزنز ہوتے ہیں تو اللہ کی مدد بھی ہوتی ہے، اس کو کبھی نہیں اگنور کرنا چاہیے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑی جو میرے ساتھ ذات تھی وہ اللہ کی ذات تھی، جس نے مجھے، چاہے وہ بورڈ کے پیپرز تھے، چاہے MD کیٹ تھا، چاہے جو بھی ایگزام تھا، کبھی بھی اللہ نے مجھے اکیلا نہیں چھوڑا۔ اور اللہ پہ ٹرسٹ کرنا یہ نہیں ہوتا کہ آپ اللہ پہ ٹرسٹ کرتے تو آپ ایز ریزلٹ کچھ آپ اچھا ہی مانگیے۔ جیسے میرا اللہ پہ ٹرسٹ تھا کہ MD کیٹ میں اگر ہو گیا تو بہت اچھی بات ہے، اگر نہیں بھی ہو تو اس میں بھی اللہ کی طرف سے کوئی بہتری ہوگی۔ تو یہاں پہ جتنے بھی لوگ ہیں ان سے میں ریکویسٹ کروں گا کہ اللہ پہ ٹرسٹ کرے۔ اللہ پہ ٹرسٹ کرنے کا مطلب یہی ہے کہ آپ اپنی محنت اپنی طرف سے جتنی ہو سکتی ہے آپ کریں، ریزلٹس اللہ پہ چھوڑ دیں۔ ریزلٹس اللہ کے ہاتھ میں، آپ کے ہاتھ میں صرف ہے محنت، اور زیادہ سے زیادہ محنت۔ تو آگے بڑھتے ہیں اور بھی کوسچن۔ جی شایان بھائی تھینک یو، جس طرح آپ نے بتایا کہ ہم نے تھوڑا سا کنسسٹنسی شو کرنا ہے، اللہ پہ ہم نے بلیو رکھنا ہے، ٹھیک ہے، پھر انشاءاللہ ہم کامیاب ہوں گے۔ اچھا نیکسٹ پروسیڈ کرتے ہیں، اور اسٹوڈنٹس کو میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اپنے ساتھ نوٹ کرتے جائیں، ٹھیک ہے نا۔ اس کے بعد جو کویشچنز ہے وہ کافی امپورٹنٹ ہے، تو کائنڈلی نوٹ کرتے جائے، ٹھیک ہے۔ اچھا نیکسٹ پروسیڈ کرتے ہیں، جو کہ شایان بھائی کافی موسٹ امپورٹنٹ بھی ہے، ٹھیک ہے، چونکہ اگر ہم ٹائم کو صحیح یوٹیلائز نہ کریں تو آئی تھنک سو کہ وہ نہ پھر بہت پرابلمٹک ہو سکتا ہے، اور چونکہ ہمارے پاس تو ٹائم اتنا ہوتا بھی نہیں ہے، تو مطلب ہمارا جو مین مقصد ہونا چاہیے، جو مین ٹارگیٹ ہونا چاہیے، وہ ہونا چاہیے کہ ہم ٹائم کو صحیح طریقے سے یوٹیلائز کریں۔ تو اچھا تو اسی سے ریلیٹڈ میں ایک کویشچن کرنے جا رہا ہوں شایان بھائی، اور وہ یہ ہے کہ آپ کا جو اسٹڈی روٹین تھا، مطلب آپ کا جو ٹائم ٹیبل تھا، آپ کس وقت پڑھتے تھے، کس وقت آپ اٹھتے، کس وقت آپ سوتے، کائنڈلی اپنا روٹین اسٹوڈنٹس کا تھوڑا سا شیئر کرے تاکہ اسٹوڈنٹس کو یہ پتہ چلے کہ کون سا ٹائم افیکٹو ہوتا ہے اسٹڈی کرنے کے لیے، اور ٹائم ٹیبل کیا ہونا چاہیے۔ تو کائنڈلی اپنا ٹائم ٹیبل اسٹوڈنٹس کے ساتھ تھوڑا سا شیئر کرے، جو کہ آپ ڈیورنگ یور NMTK اسٹڈی آپ جو ہے نا آپ نے خود بنایا تھا اپنے لیے، وہ شیئر کرے اسٹوڈنٹس کے ساتھ۔ اپنا ٹائم ٹیبل شیئر کرنے سے پہلے ایک وضاحت کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ دیکھو، ہر انسان کی کیپیبلٹیز الگ ہے، کوئی دو انسان ایک جیسے نہیں ہوتے۔ اگر میں ایک چیپٹر 2 گھنٹوں میں کرتا ہوں تو پاسبل ہے کہ کوئی اور بندہ، پاسبل نہیں، یقیناً کوئی اور بندہ ہوگا جو وہی چیپٹر 1 گھنٹے میں کرتا ہوگا، اسی طرح جس طرح میں نے کیا۔ اور اسی طرح ایک بندہ ہوگا جو وہی ایک چیپٹر 3 گھنٹوں میں کرتا ہوگا۔
تو ہر انسان کا جو مائنڈ ہے اور مائنڈ کتنی چیزیں ریٹین کر سکتے ہیں ایک ساتھ، کتنی چیزیں یاد کر سکتے ہیں اور کتنی چیزوں کو سالو کر سکتے، تو ہر انسان کی نا کیپیبلٹیز مختلف ہے. اس حساب سے اگر میں ابھی آپ لوگوں کو کہوں کہ میں دن میں 10 گھنٹے پڑھتا تھا، اور یہ روٹین والا کوشچن بہت زیادہ کمنٹ سیکشن میں بھی آ رہے ہیں اور مجھ سے اور بھی بہت سے جونیئرز نے پوچھے کہ آپ روٹین کا بتا دیں. تو روٹین کا اگر میں آپ کو ابھی بتا دوں کہ میں دن میں 10 گھنٹے پڑھتا تھا، وہ میں نے صرف اپنی جو میری ایبلٹیز تھی اس کے حساب سے میں نے ٹائم بتایا. اب ایسا بندہ جس کو اگر میں نے دن میں 4-5 چیپٹر کی ہوں 10 گھنٹوں میں، ایک بندے جو ذرا ویک ہے پڑھائی میں اور اس کو ذرا زیادہ ٹائم چاہیے وہی 4-5 چیپٹرز کور کرنے کے لیے، اس کو اگر میں کہوں کہ آپ 10 گھنٹے پڑھے اور آپ ٹاپ کر جائیں گے، اور جب وہ 10 گھنٹے پڑھنے کی کوشش کرتا ہے تو وہ ذرا پینک کر جاتا ہے کہ 10 گھنٹوں میں تو مجھ سے نہیں ہو رہا. اور چونکہ وہ یہاں پہ آیا ہے اسی لیے جونیئر ہے، ہر جونیئر، میں بھی جب جونیئر تھا اپنی سینئر کی سنتا تھا کہ وہ کیا کہتے ہیں، تو وہ بھی میری کہیں نہ کہیں یہ بات سنے گا کہ اور اس کو فالو کرنے کی کوشش بھی کرے گا کہ اگر میں دن میں 10 گھنٹے پڑھوں تو میرا فائدہ ہوگا. لیکن ہوگا کیا، چونکہ اس کا جو اسٹیمنا ہے وہ 10 گھنٹوں والا نہیں ہے، وہ ذرا 12-13 گھنٹوں والا ہے. تو وہ پینک کر جائے گا اور نہ اسے فائدہ ہوگا بلکہ ڈبل اس کا نقصان ہو جائے گا. جس سپیڈ سے وہ جا رہا تھا بہترین سپیڈ سے اپنے حساب سے، وہ بھی خراب ہو جائے گا، اور نہ میرا جو فارمولا میں نے بتایا ہوگا 10 گھنٹوں والا اس پہ بھی وہ نہیں چل پائے گا. تو میں ٹائم تو آپ کے ساتھ نہیں شیئر کر سکتے، اس وجہ سے وضاحت اس لیے کی تھی کیونکہ ہر انسان ڈفرینٹ کیپیبلٹیز کا مالک ہے. تو میں اور کچھ ایسے بندے بھی ہوں گے جو 10 والا کام 6 میں بھی کر سکتے، تو ان کو بھی میں نہیں ڈسٹرب کرنا چاہتا کہ وہ 10 گھنٹے ویسے ہی بیٹھ کے پڑھے. اس کے بجائے اگر میں آپ لوگ کو ایک بات بتاؤں کہ آپ اپنے لیے چھوٹے چھوٹے ٹارگٹ سیٹ کریں. چھوٹے چھوٹے ٹارگٹس اس طرح ہوتے ہیں کہ یہ میں پرسنل آپ کو ایکسپیرینس بتا رہا ہوں. فار ایگزامپل فزکس کا کورس ہے 10 چیپٹرز ہیں اور آپ فرسٹ ایئر کی ریویژن کر رہے ہیں. پہلی بار جب سیکنڈ ایئر کے ایگزام کے بعد جب فرسٹ ایئر انسان سٹارٹ کرتے تو ذرا فرسٹ ایئر بھولی پڑی ہوتی ہے اور وہ ذرا زیادہ ٹائم لیتا ہے. تو نارملی آپ کو یہ کرنا چاہیے کہ 2 دنوں میں ایک چیپٹر کے حساب سے اگر آپ چلیں تو بہترین ہے. چلے میں آپ کو جی شایان بھائی اپنا مائک آپ دوبارہ تھوڑا سا میوٹ سے آپ کو اس کو تھوڑا سا میوٹ آن کر دے اس کو یار، یہ آف ہو گیا مجھ سے. اچھا تو فرض کریں آپ فرسٹ ایئر کے فزکس، بایو اور کیمسٹری کے آپ کے سبجیکٹس ہیں اور آپ نے اپنے لیے ٹارگٹ رکھ دیا. یہ ٹارگٹ بھی آپ لوگوں نے خود اپنے لیے رکھنا ہے اور خود رکھتے ہوئے اپنے آپ کو بالکل ذہن کے سامنے بالکل اپنے آپ کو ایک شیشے کی طرح دیکھنا ہے کہ میری کیا کیپیبلٹیز، میں کتنا ایک دن میں کر سکتا ہوں، اس حساب سے آپ لوگوں نے سیٹ کرنا ہے. تو فار ایگزامپل آپ لوگوں نے سیٹ کر لیا یہ ٹارگٹ کہ 2 دنوں میں میں فزکس، کیمسٹری اور بایو ان سبجیکٹس کے میں ایک چیپٹر فرسٹ ایئر کے زیادہ ٹائم لینے والے ہوتے کیونکہ فرسٹ ایئر کافی ٹائم ہو چکا ہوتے اور چیزیں بھول گئی ہوتی ہے. یہ آپ لوگوں نے سیٹ کر لیا. اب آپ صبح اٹھے یہ ایک کام لازمی کیجیے گا کہ آپ صبح پڑھائی زیادہ فوکس کیجیے گا. 8-9 بجے اگر آپ سٹارٹ کر لیں تو بہت بہترین ہے. صبح نماز پڑھنے کے بعد بھی لوگ سٹارٹ کر سکتے ہیں، لیکن اگر نماز پڑھنے کے بعد آپ سو کے دوبارہ 8-9 بجے ناشتہ کر کے سٹارٹ کر لیں تو وہ بھی بہترین ہے. کوئی اس میں کوئی لکیر پہ کوئی چٹان پہ کوئی لکیر والی بات نہیں ہے کہ بس اس نے 8 بجے کہہ دیا تو 8 بجے سٹارٹ کرنا نہیں. آپ خود دیکھ لیں گے آپ کی پہلے سے کیا روٹین چل رہی ہے. نارملی میں ہر کسی کو کہتا ہوں کہ آپ کی جو روٹین ہے وہ بہترین ہے، لیکن اس میں سے ذرا سا چینجز کرنے چاہیے آپ لوگوں کو. تو آپ لوگوں نے ٹارگٹ سیٹ کر لیا کہ ایک چیپٹر کرنے میں. اب بے شک آپ کو دن میں 15 گھنٹے لگے یا 3 گھنٹے لگے یا 5 گھنٹے لگے اس ٹارگٹ کو اچیو کرنے میں. میں کیا کرتا تھا پرسنلی کہ میں اسی طرح چھوٹے موٹے ٹارگٹس اپنے لیے ٹائم ٹیبل اور سب کچھ بنایا ہوتا تھا میں نے کہ اس ڈیٹ تک میں نے یہ چیز ختم کرنی ہے. پھر میں زور لگاتا تھا کہ جتنی جلدی یہ چیز ختم ہو جائے. فار ایگزامپل میں نے 29 تک یہ چیز ختم کرنی ہے اور میں بہت زیادہ میں نے زور لگایا، بہت زیادہ پڑھائی کی اور وہ چیز 28 کو ختم ہو گئی. جو میرا ٹارگٹ تھا وہ اچیو ہو گیا 28 کو.
پھر میں کیا کرتا تھا کہ ایک دن پورا کا پورا یہ ایز اے جس کو چیٹ ڈے کہتے ہیں وہ میں اس طور پہ مناتا تھا کہ اس دن کوئی پڑھائی نہیں کرتی بلکہ اس دن کو میں ایز اے اپنے لیے ایک انعام سمجھتا تھا کہ یہ چیز میں نے خود اچیو کی ہے اپنے روٹین سے ہٹ کے. جو ٹارگیٹ میں نے رکھا تھا اس کو اچیو کرنے کے بعد میرے پاس ایک دن بچا ہوا ہے. اس دن کو میں فل ریلیکس کرتا تھا اور اگلے دن ایک دن ریلیکس کرنے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اگلے دن جب آپ دوسرے ٹارگیٹ کو اچیو کرنے جاؤ یا کوئی بھی چھوٹے موٹے ٹارگیٹ جس طرح میں نے آپ کو بتایا ڈیلی ٹارگیٹ بھی ہوتے ہیں ویکلی بھی ہوتے ہیں تو آپ اپنے ٹارگیٹ کو اچیو کرنے جاؤ تو انسان ذرا بوسٹ اپ ہوتا ہے. اس پوری جرنی میں ایک آپ کو میں بات بتا دوں کہ اپنے دماغ کا بہت زیادہ خیال رکھنا ہے. دماغ کا خیال رکھنا اس طرح کہ اگر آپ 2 ہفتوں سے مسلسل پڑھائی کر رہے ہو اور اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ میں زیادہ پڑھائی کروں گا اس سے بھی زیادہ تو دماغ پھر یہ دماغ اس طرح ورک کرتے ہیں کہ جب ہم اس کو بہت زیادہ اوور برڈن کر دیتے تو یہ بیک فائر کرتا ہے. بیک فائر اس طرح کرتا ہے کہ پھر 2-3-4 دن انسان کا پڑھائی کو بالکل دل نہیں لگتا اور اس کی پوری ڈائجیشن سسٹم بھی اس کا پورا ڈسٹرب ہو جاتا ہے. میں آپ کو بتاؤں پورے جرنی میں آپ نے اپنا خیال رکھنا ہے اور اپنے دماغ کا خیال رکھنا ہے. سب سے بہترین طریقہ میں نے جس طرح کیا تھا کہ ایک ہفتے بعد یا 2 ہفتے بعد ایک دن میں ایسا رکھا تھا جس دن میں بہت کم پڑھائی کرتا تھا. پڑھائی کے ساتھ ریلیٹڈ رہی ہے لیکن اس دن ایسا کرے کہ 3-4 گھنٹے پڑھے تاکہ آپ کا مائنڈ ذرا فریش ہو اگلے. اب کچھ لوگ ہوتے ہیں جو پاگلوں کی طرح پڑھتے اور پھر آخری دنوں میں ان سے نہیں پڑھا جاتا. ویسے وہ تو سمجھ رہے ہوں گے کہ ہم نے بہت زیادہ محنت کی ہے لیکن آپ لوگوں نے وہ بات سنی ہوگی کہ محنت کے ساتھ اسمارٹ ورک بہت زیادہ ضروری ہے. اور اسمارٹ ورک یہی ہے کہ آپ اپنے مائنڈ کو بریک دے اور مائنڈ کو بریک دینے کا یہی بہترین طریقہ ہے کہ آپ اپنے لیے چھوٹے ٹارگیٹ سیٹ کریں اور کوشش کریں اس ٹارگیٹ کو اپنے دن سے پہلے اچیو کر لیں. میں آپ کو ایگزامپل دی کہ 29 کا ٹارگیٹ رکھا ہوا ہے کہ اتنے چیپٹر میں نے کرنے آپ نے 28 کو اچیو کر لیا تو ایک دن اپنے مائنڈ کو آرام سے ریسٹ اپنے گھر والوں کے ساتھ بیٹھ کے باہر ذرا اگر آپ گاؤں میں رہتے تو ذرا کھیتوں وغیرہ میں چکر لگا لیں. اگر آپ شہر میں رہتے تو ذرا آؤٹنگ کر لیں. اس سے نقصان نہیں ہوگا. آپ کو اس وقت لگ رہا ہوگا میں یہ دن ضائع کر رہا ہوں لیکن اس سے نقصان نہیں ہوگا. یہ اسمارٹ ورک ہے. اپنے دماغ کا خیال رکھیے گا. تو یہ ساری باتیں تھی روٹین کے حوالے سے. میں اگر 2-3 لفظوں میں سمرائز کروں تو وہ یہ ہوگی کہ روٹین اپنے لیے خود بنائے فلیکسیبل کیونکہ آپ کو اپنا جتنا پتہ ہے مجھے نہیں پتا کہ یہاں پہ کس کیپیبلٹیز کے لوگ بیٹھے ہوئے. تو آپ کو پھر وہی بتا رہا ہوں کہ اپنے لیے خود روٹین سیٹ کریں جو آپ کو فیزیبل لگتا ہو اور جتنا آپ دن میں پڑھ سکتے. اگر آپ 7 گھنٹے پڑھ سکتے تو یہ کر سکتے اس کو ذرا 8 کیجیے گا. یہ ذرا ایکسٹرا چیز کر سکتے آپ کے ذرا ایکسٹرا. لیکن اگر آپ دن میں 7-8 گھنٹے پڑھ سکتے آرام سے جس میں آپ کو چیز یاد بھی ہو اور آپ کوئی 10-12 گھنٹوں پہ جائے تو بعد میں جانے کا فائدہ آپ کو لگ رہا ہوگا کہ میں نے آج بہت زیادہ پڑھا لیکن اس کا نقصان اگلے دن ہوگا. اگلے دن آپ فرسٹریٹڈ ہوں گے. آپ نے ایکسٹرا ٹائم میں جتنی چیزیں جو آپ کا اسٹیمنا تھا اس کے بعد جتنی چیزیں آپ نے جتنی آپ کی چیزیں یاد کی ہوگی وہ کیا ہوگی وہ ریٹین نہیں ہوگی. آپ کو اس ٹائم لگ رہا ہوگا کہ میں نے بہت زیادہ پڑھ لیا. میں پھر بتا رہا ہوں اسمارٹ ورک اپنے لیے خود روٹین بہترین طریقے سے بیٹھ کے آرام سے 1 گھنٹہ لگا کہ میں کس ٹائم پڑھ سکتا ہوں اور ایک بار روٹین سیٹ کی تو اس کو فالو کرنا ہے. اگر آپ فالو نہیں کر رہے تو یقیناً آپ کی ڈریم میں کوئی مسئلہ ہے. آپ کا ڈریم اتنا اسٹرانگ نہیں ہے کہ وہ آپ کو فورس کرے اس چیز کو فالو کرنے میں. اگر آپ سے محنت نہیں اور کچھ لوگ یہاں پہ ایسے بھی ہیں جن کے کوشچن ہے کہ ہم سے پڑھا نہیں جاتا اور ہمیں موٹیویشن نہیں ملتی. میں ان سے یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ اپنے ڈریم پہ ذرا دوبارہ غور کیجیے کہ کیا سچ میں میڈیکل کالج جانا میرا ڈریم ہے یا نہیں ہے. جن کا سچا ڈریم ہے وہ پاگل ہوتے ہیں. جن کے دیکھو کامیابی ایک مشہور باکسر تھا. اس نے کہا کہ سکسیس از 99% obsession and 1% hard work. 99% اس نے obsession کا کہ آپ کی obsession یقیناً آپ جانتے ہوں گے کس چیز کو کہتے ہیں کہ آپ اس چیز کے پیچھے پڑ جائے بس میں نے کرنے اور کرنے. تو اگر آپ obsessed ہے تو انشاءاللہ میں نے جتنی باتیں کی چاہے وہ روٹین کے حوالے سے چاہے آگے جتنی بھی باتیں میں کروں گا تو اس کو فالو کرنے میں آپ کو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. لیکن آپ کے آبسیشن میں آپ کی ڈریم میں کوئی مسئلہ ہے تو پھر اس پہ کائنڈلی ورک کیجیے گا اور ٹائم اپنا نہ ضائع کیجیے گا. اگر آپ اس فیلڈ سے نہیں خوش, میں آپ کو پہلی بھی یہ بات میں ہر کسی کو بتاتا ہوں کہ اس فیلڈ میں وہ لوگ ڈیزرو کرتے ہیں نا جن کا
پیور انٹینشنز ہے، جن کے پیور انٹینشنز ہے یہاں پہ آنے کے. اگر کوئی نہیں خوش اس فیلڈ سے تو وہ بہت سی فیلڈز ہے میڈیکل کے علاوہ بھی، کیونکہ آگے جا کے آپ دیکھو کچھ فوجی ہوتے وہ ملک کے بارڈر پہ کھڑے ہوئے، اور جو ڈاکٹرز ہوتے وہ زندگی اور موت کے بارڈر پہ کھڑے ہوئے. تو ہماری آگے جا کے جو انشاءاللہ آپ سب، میں دعا کرتا ہوں کہ آپ سارے میڈیکل کالج میں ہو جائے، آگے آپ لوگوں کی جتنی لائف ہوگی آپ اسی بارڈر پہ ڈیوٹی دیا کریں گے، اسی زندگی اور موت کے بارڈر پہ آپ زندگی کو بچانے کی کوشش کریں گے. تو اگر آپ کی کوئی موٹیویشن ہی نہیں ہے، آپ کی یہ میڈیکل جی آپ کنٹینیو رکھیں، آپ کنٹینیو رکھیں، جی آپ کنٹینیو رکھیں. ہیلو. ہاں تو پھر سے میں آپ کو کہوں گا کہ اپنی لیے اس چیز کو آبسیشن بنائیں گے تو آپ کو روٹین فالو کرنے میں یا کسی اور چیز میں کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. اگر آپ کے آبسیشن میں فرق ہے تو اس پہ سوچیے گا. اور ایک اور چیز، بہترین چیز جو انسان کو ذرا موٹیویٹ کرتی ہے، میں اپنے اگر جیسے کے ایم سی الحمدللہ میرا ڈریم تھا، تو کے ایم سی کا نام میں ہر جگہ لکھتا تھا، چاہے وہ نوٹ بک کا پہلا پیج ہو، چاہے بک کا پہلا پیج ہو، چاہے میرے رف رجسٹر ہو. اور جب میں پڑھائی اسٹارٹ کرتا تو نارملی انسان کیا کرتے ہیں، پہلے پیج کھولتے، چیپٹر وغیرہ سارے انڈیکس دیا ہوتا ہے. اس پر جب میری نظر پڑتی تھی اور میں کے ایم سی کا نام دیکھتا تھا تو اس وقت پھر جو میری پڑھائی ہوتی تھی وہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت زیادہ ایفیشینٹ ہوتی تھی. میرے سامنے کوئی چیز تھی جس کے لیے میں پڑھ رہا ہوں. اب کچھ لوگ پڑھائی کرتے ہیں انہیں پتہ نہیں ہوتا ہم کیوں پڑھ رہے ہیں، لیکن آپ ہر بار ایسی پڑھائی کریں کہ سامنے اپنے لیے کے ایم سی کی پکچر رکھے، یا کسی کے ایم سی کسی بھی میڈیکل کالج جو بھی جن کا ڈریم ہے وہ پکچر اپنے سامنے رکھے، اور پکچر نہیں تو ان کی کوئی ویڈیوز دیکھیں. وہ آپ لوگوں کو موٹیویٹ کرتے ہیں، آپ لوگوں کو آپ کا مائنڈ پھر فورس کرتا ہے اس جگہ جانے کے لیے. تو یہ روٹین کے حوالے سے چھوٹی موٹی بات، آگے بڑھتے ہیں. اچھا جی، تھینک یو شایان بھائی. جس طرح آپ نے بتایا کہ بجائے اس کے کہ ہم اپنے 24 گھنٹوں کو ڈیوائڈ کریں، بلکہ ہم اپنے ٹاپکس اور اپنے چیپٹرس کو ڈیوائڈ کریں، جو امپورٹنٹ بات آپ نے کہی. اس کے علاوہ ایک بات آپ نے اور بھی کہی، وہ بہت زبردست بات تھی کہ آپ نا چھوٹے چھوٹے ٹارگیٹ اپنے سامنے رکھا کریں. مطلب بڑے بڑے ٹارگیٹ نہ رکھیں، ایسے ٹارگیٹ کبھی بھی نہ رکھیں مطلب جس کو آپ پھر اچیو نہیں کر سکتے ہو. جب آپ اس کو اچیو نہیں کر پائیں گے تو پھر آپ آٹومیٹکلی پھر آپ ڈی موٹیویٹ ہو جائیں گے. تو سب سے ریکویسٹ بھی کی کہ آپ لوگ ٹائم کی بجائے آپ چیپٹرس کے طور پہ آپ ڈویژن کر لیں، اور آپ جو ہے نا ٹاپکس کے طور پر آپ ڈویژن کر لیں، اور پھر اسی کے مطابق چھوٹے چھوٹے ٹارگیٹ آپ رکھا کریں، اور چھوٹے چھوٹے ٹارگیٹ آپ اچیو کرتے جایا کریں. اور جو ٹائم آپ کے پاس بچ جاتا ہے تو پھر آپ اس کو وہ یوٹیلائز کیا کریں جسٹ ایز اے ریفریشمنٹ ٹو کیپ یور سیلف ایز اے ریفریش. اوکے، تو نیکسٹ پروسیڈ کرتے ہیں شایان بھائی، اور جو کہ بہت ہی کافی امپورٹنٹ کوشچن یہ بھی ہے. اچھا شایان بھائی، ڈائریکٹلی ہم اس طرح کرتے ہیں کہ ہم سبجیکٹس کی طرف جاتے ہیں، جو کہ آئی تھنک پھر ہم کچھ کوشچن آپس میں ریٹ بھی کر دیں گے. تو کوشچن یہ ہے کہ سبجیکٹس سے سٹارٹ لیتے ہیں، اور جو سب سے جو پہلا سبجیکٹ ہے وہ ہے کہ جو کہ موسٹلی اسٹوڈنٹس کو کنفیوز بھی کر دیتی ہے، اور آئی نو کہ یہاں پہ کافی سارے اسٹوڈنٹس کے ذہن میں یہ کوشچن ضرور ہوگا کہ یہ جو فزکس سبجیکٹ ہے فار میڈیکل اسٹوڈنٹس، اس کو کس طرح ڈیل کیا جائے، مطلب ان ایمڈیکیٹ میں اس سبجیکٹ کو کس طرح ڈیل کیا جائے. تو کائنڈلی آپ فزکس پہ تھوڑا سا روشنی ڈال دیں کہ ہاؤ ٹو ڈیل وتھ فزکس ڈیورنگ یور ان ایمڈیکیٹ جرنی. فزکس ہمیشہ کمیونیکیٹ اسٹوڈنٹس کے لیے ایک سرد ہوتا ہے اور ہمیشہ ٹف ٹائم دینے والا سبجیکٹ ہے فزکس. باقی جتنے بھی سبجیکٹ آگے آئیں گے کیمسٹری اور بایو، ان کے حوالے سے میں بعد میں بات کروں گا. ان کے آپ نے کون سے بکس دیکھنے ہیں وہی بات. اب صرف میں فزکس کی بات کروں گا. فزکس کے لیے آپ نے کون سے بکس پڑھنے ہیں. زیادہ جو لوگوں نے نیچے میسیجز کیے اس میں یہ کوشچن یہ کہ بکس کون سے فالو کرے ہیں. تو بکس فزکس سے اسٹارٹ کرتے ہیں، کیونکہ بھائی نے فزکس کا پوچھا ہے. تو فزکس آپ اگر کے پی کے ہیں تو آپ اپنی کے پی کے بک پہ ہی فوکس کریں. اگر آپ پنجاب کے ہیں تو آپ پنجاب کے بک پہ ہی فوکس کریں. اگر آپ فیڈرل سے تو آپ فیڈرل اور کے پی کے کی سیم بک ہوتی ہے. پچھلے سال جو ٹیسٹ آیا تھا فزکس کا وہ ایسا ٹیسٹ نہیں تھا کہ ہم اس کو ڈیزگنیٹ کریں کہ یہ پنجاب سے زیادہ آیا تھا یا کے پی سے. وہ ایک جنرل ٹیسٹ تھا.
فزکس میں آپ سے یا اگر یہاں پہ فزکس پہ تقریباً ساری بکس متفق ہے. اگر یہاں پہ فزکس کا فارمولا فورس کا یا جتنے بھی آگے جتنے بھی فارمولے وغیرہ ہے اگر کے جی میں ہے تو وہ پنجاب میں بھی ہے, لیکن ذرا ایگزامپل اور کس طرح اس فارمولے کو ڈرائیو کیے یا ڈیمونسٹریٹ کیے اس میں ذرا سا ڈفرینٹ آ جاتا ہے, لیکن باقی فزکس چیز سیم رہتی ہے. اچھا, فزکس کے ٹیسٹ کے حوالے سے ایک اور بھی بات میں کروں گا کہ ساری چیزیں بک میں نہیں ہوتی. جس طرح کیمسٹری اور بایو ہے, بایو اکثر جتنا ٹیسٹ آ رہا ہوتا ہے ایم ڈی کیٹ کا وہ بک سے ہی آتا ہے, بک کی لائنز ہوتی ہیں. لیکن فزکس کے حوالے سے اگر بک میں وہ چیز نہیں ہے, اگر بک میں وہ چیز نہیں ہے تو ضروری نہیں ہے کہ وہ ٹیسٹ میں نہیں آئے گی. اس حوالے سے ذرا ٹرکی ہوتا ہے. اور اس کے لیے میں آپ کو ایک تو آپ لوگوں نے بہت سے لوگوں نے اکیڈمی جوائن کی ہوگی, تو جو اکیڈمیز آپ کو فزکس کی پریکٹس ٹیسٹ کرواتی ہے, ایک تو وہ آپ آواز آ رہی ہے میری؟ جی جی آ رہی ہے, آپ کنٹینیو رکھیں. ایک آپ فزکس آپ جو اکیڈمی میں پڑھ رہے ہیں ان کے لیے یہ ہے کہ آپ کو لازمی اکیڈمی کچھ نہ کچھ ایم سی کیوز دیتی ہے یا ان کی کچھ بکس ہوتی ہے. اب اس کو جتنا سالو کرے گی, کیونکہ مجھے نہیں آتی فزکس کسی خاص جگہ سے آئی ہے, بالکل ایک کانسیپچل ٹیسٹ ہوتا ہے. بالکل آپ اپنے کانسیپٹ کلیئر رکھیں, اور کانسیپٹ کلیئر آپ صرف بک سے نہیں کر سکتے. یہ بات آپ سمجھنے کی کوشش کیجیے گا کہ صرف بک سے اگر آپ ریڈنگ کریں تو اس سے کانسیپٹ کلیئر ہو. لازمی آپ کسی نہ کسی فزکس کے لیے کسی یوٹیوب پہ کسی اور کپس وغیرہ کے لیکچرز ہوتے ہیں, کپس اکیڈمی کی یا اسٹار کے یا این جی کون کی, یہ 2-3 اکیڈمیز ہیں جن کے لیکچرز آپ سنیے گا ساتھ ساتھ فزکس کے. کیونکہ اگر کائنیٹک, میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں, اگر کائنیٹک انرجی ہے ہاف ایم وی اسکوائر, یہ اس کا فارمولا ہے, تو بک میں اتنا ہی دیا گیا ہوتا ہے. لیکن جب اسی فارمولے سے جو اکیڈمیز کے ٹیچر اس حوالے سے بہت اچھے ہوتے ہیں کہ وہ فزکس کے ہر پاسبل فارمولے کو لکھوا دیتے یا ڈرائیو کروا لیتے یا طریقہ سکھا دیتے کہ آپ نے کس طرح اس کو جلدی جلدی ڈرائیو کرنا ہے. تو کائنیٹک انرجی کا جو سمپل فارمولہ بکس میں وہی لکھا ہوتا ہے, لیکن ٹیسٹ میں کیسے آیا ہوتا ہے وہی فارمولہ اسی کائنیٹک انرجی کے فارمولے سے 4-5 فارمولے اور بن سکتے ہیں. جیسے ہاف ایم وی اسکوائر ہے, اگر ایک ایم وی کی جگہ ہم مومنٹم پی از اکول ٹو ایم وی ہے وہ پٹ کر لیں, پھر اسی سے کائنیٹک انرجی کا کوشچن ہوگا لیکن ساتھ میں مومنٹم پوچھا ہوگا تو لوگ ذرا کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ یہ کہاں سے آ گیا. تو اس کی وہ چیزیں بک میں نہیں ہیں, وہ آپ لوگ کہاں سے لے سکتے. ایک تو آپ بہت زیادہ اگر ایم سی کیو سالو کرتے تھے اس کے, اسے میں انسان کو پتہ لگتا ہے کہ اچھا یہ کہاں سے آ سکتا ہے, یہ اکثر ایکسپلینیشن دی ہوگی ساتھ. لیکن اگر آپ کسی لیکچر دیکھیں گے, آن لائن لیکچر, اگر آپ لوگ کو اگر آپ کے لیے اکیڈمی فیزیبل نہیں ہے تو ایک ویب سائٹ ہے wise.com, اس پہ آپ سارے بہت زیادہ لیکچرز پڑے ہوتے ہیں فزکس کے بھی اور کپس کی بھی اور اسٹار کی بھی, تو آپ وہاں سے لیکچر دیکھ سکتے ہو, یا یوٹیوب پہ بہت زیادہ ٹیچرز نے ان چیزوں کو کور کیا ہوتا ہے, آپ وہاں سے دیکھ سکتے ہیں. تو جتنا آپ سلیبس ہے شان سے تیری بات سنیں سر ادھر پہلے پوچھ لیں کہ کتنے پریشر بیٹھے ہوئے ہیں. جی آپ کنٹینیو رکھیں, کائنڈلی کوئی بھی کوشچن نہ کرے, پھر ہم لاسٹ میں دیکھیں گے. شایان بھائی آپ کنٹینیو رکھیں. بات فزکس کی چل رہی تھی. اچھا تو لیکچرز کے حوالے سے میں بات کر رہا تھا کہ لیکچرز آپ کو آن لائن آسانی سے مل سکتے ہیں. ایک بھائی نے سوال اٹھایا کہ آپ کتنے پوچھ سکتے کہ آپ کتنی فریش ہے اور کتنی ریپیٹر ہے. اس کے بعد ہم آئیں گے کہ اس وقت فریش لوگ کے لیے کیا کرنا چاہیے, کیونکہ میں خود بھی فریشر تھا جس سیکنڈ ایئر کے ایگزام دیا اور 1-2 مہینے بعد میرا ٹیسٹ ہوا تھا تقریباً, تو اس پہ بھی بات کریں گے. تو پھر اس حوالے سے یہ ہے کہ آپ ایک ٹاپک کو بہت جگہ سے کور کیجیے گا اور اپنی بک ریڈنگ کریں. اگر آپ کے پی کے تو کے پی بک کو فالو کریں, اگر آپ پنجاب کے تو پنجاب کو ہی فالو کریں. باقی بک کے حوالے سے میں بتاؤں گا کہ آپ نے کہاں کا کور کرنا ہے, لیکن یہ صرف فزکس کے حوالے سے کہ اپنی بک کو بہترین طریقے سے پڑھیے گا, جتنے فارمولاز ہیں ان کو فنگر ٹپس پہ یاد رکھیے گا اور زیادہ سے زیادہ پریکٹس کیجیے گا, زیادہ سے زیادہ, اور اپنی کانسیپٹ سے کلیئر کیجیے گا کہ یہ فورس ہے, یہ اسکیلر ہے, ویکٹر ہے, یہ اسپیڈ کیا ہے, ان میں ڈسپلیسمنٹ اور اس میں کیا فرق ہے. تو یہ چھوٹی موٹی چیزیں یہ آپ کو تب بھی کلیئر ہوگی. یہ بکس میں زیادہ چیزیں نہیں لکھی ہوتی, یہ تب ہوتا ہے جب آپ
کسی پریکٹس بک کو اس پہ سالو کرے، وہ بھی میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا کون سی اپنے پریکٹس بک لینی ہے، یا آن لائن بھی کچھ ویب سائٹس بتا دوں گا آپ کو. جی افاق بھائی. اچھا، تو جس طرح شایان بھائی نے بتایا کہ فزکس کے لیے جو کے پی بک ہے وہ بالکل زبردست بک ہے، اور چونکہ میں خود بھی جب اسٹوڈنٹ تھا تو آئی تھنک کہ میں نے جو کنکلوڈ کیا تھا وہ یہ تھا کہ فزکس بک جو ہے نا وہ جو کے پی والوں کی ہے وہ بہت ہی زبردست بک ہے. لیکن آپ لوگ صرف یہ شایان بھائی کا مقصد یہ ہے کہ آپ لوگ نا تھوڑا سا ہٹ کے بھی پڑھا کریں، کہ مطلب سپوز جو ایک ٹاپک ہے کائنیٹک انرجی، تو آپ تھوڑا سا یوٹیوب سے بھی ہیلپ لیا کریں، یا آپ کسی اور جگہ پہ سی اس کنسیپٹ میں تھوڑا سا اضافہ کیا کر کے بک میں جو ورڈ بائی ورڈ لی گئی وہ ضروری نہیں کہ آپ اسی کو فالو کریں. تو کائنڈلی تھوڑا سا فزکس کے بارے میں اپنے آپ کو تھوڑا سا ایکسٹینڈ کر دیں، دوسری لیکچرز کے لیے آپ اپروچ کر لیں، ٹھیک ہے. اچھا، تو شایان بھائی جس طرح آپ نے بتایا، یہ ایک کوشچن اور بھی کور کرتے ہیں. جس سبجیکٹ کا ہم انٹروڈکشن کریں گے، جس سبجیکٹ کے بارے میں ہم جو نالج شیئر کریں گے، اسی سبجیکٹ کے اینڈ میں ہم اگر بکس بھی سجیسٹ کریں، گائیڈ وغیرہ بھی سجیسٹ کریں تو اچھا ہوگا. اچھا شایان بھائی، آپ مجھے یہ بتا رہے کہ فزکس کے لیے بیسٹ پریکٹس بکس کون کون سے ہیں، مطلب اسٹوڈنٹس کہاں سے پریکٹس کریں، بس ان شارٹ ورڈز یہ بتا رہے اسٹوڈنٹس کو. اچھا ایک تو کسی بھی اکیڈمی میں نے پھر یہ کسی بھی اکیڈمی کے بکس، چاہے وہ کپس کے بکس ہو، میں نے پرسنلی پچھلے سال کپس کے یوز کیے تھے، اور یا ایک اور اکیڈمی ہے اسٹار یا اسٹیپ، اس طرح کچھ نام ہے، اس اکیڈمی کے بکس بھی اچھے. ایون کہ پشاور کے جتنے اکیڈمیز ہیں وہ بھی، آپ جیسے این جی کون ہو گئے وہ بھی. لیکن اگر پہلے تو آپ کپس بکس فزکس کے کہیں نہ کہیں سے ڈھونڈ لیں، اگر وہ نہیں ہوتا تو ایک ویب سائٹ ہے آن لائن، eprepare.tk نام ہے اس کا، میں کمنٹ سیکشن میں لکھ دیتا ہوں eprepare.tk. جو میں آپ کو پہلے ویب سائٹ بتائی ہے انہی کا ایک سائٹ ہے، لیکن یہ سائٹ بیسیکلی صرف آن لائن ٹیسٹ کے لیے ہے. اس میں آپ کو پی ایم سی کے پچھلے سال کے جتنے پاسٹ پیپر ہے وہ مل سکتے ہیں، جو اس کی بہت اچھی بات ہے، کیونکہ پچھلے سال کے پاسٹ پیپر پی ایم سی نے آفیشیلی ریلیز نہیں کیے، لیکن جتنے بندوں نے ٹیسٹ کیے انہوں نے ان کے ساتھ شیئر کیے، اور انہوں نے ایک کلیکشن بنائی، اور انہی ٹیسٹ، ایک تو پی ایم سی کے جو پاسٹ پیپر ہے وہ الگ بھی آپ کو مل سکتے ہیں، لیکن انہی ایم سی کیوز بیسڈ آن لائن ٹیسٹ بھی ہے، جس میں فزکس بھی ہے چیپٹر وائز اور ود ایکسپلینیشن، اور بایو بھی ہے، اور کیمسٹری بھی ہے، لاجیکل ریزننگ بھی ہے، انگلش بھی ہے. تو لیکن اس ویب سائٹ کو جوائن کرنے کے لیے آپ کو 500 روپیز ونس آپ لوگوں نے رجسٹریشن فی جمع کرانی ہے. میں ویب سائٹ کا نام، میں اس کے جنہوں نے یہ ویب سائٹ ابھی بنایا نہ میں ان کو جانتا ہوں، نہ یہ مت سمجھے میں ان کی کوئی پروموشن کر رہا ہوں، یہ جسٹ آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کیونکہ میں خود بھی جس بندے نے یا جس ویب سائٹ نے یہ آن لائن ٹیسٹ کے لیے دوسری ویب سائٹ بنائی ہے، جو وائس ڈاٹ میں نے آپ کو بتا دی، پچھلے سال میں نے اس سے بہت زیادہ ہیلپ کی ہے مٹیریل حوالے سے، لیکچر حوالے سے. تو انہوں نے دوسری ویب سائٹ بنائی صرف آن لائن ٹیسٹ کے لیے، جس میں آپ کو پچھلے سال کے پی ایم سی کے پاسٹ پیپر بھی مل سکتے ہیں، اور جو ٹیسٹ بنے ہیں وہ بھی اسی پیٹرن سیم ہے. کیونکہ یہ جو اکیڈمیز ہے یہ اپ ٹو ڈیٹ نہیں ہے بہت زیادہ اکیڈمیز، اس لیے کہ پچھلے ایک سسٹم چلا آ رہا تھا پنجاب میں ایم کیٹ کا، اور کے پی کے میں ایٹا کا، تو بہت زیادہ ابھی 5 10 20 سالوں سے اگر وہ ایک چیز فالو کر رہے اور اچانک سے چیز چینج ہو جائے تو اڈاپٹ کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے. لیکن یہ جو میں نے آپ کو ویب سائٹ بتائی ہے، میں نے لوگوں سے جو فیڈ بیک دیا، میں نے لوگوں کو بتا دیا کہ آپ جا کے جوائن کیجیے گا، کم از کم اگر ٹیسٹ کا فائدہ نہیں ہوتا تو آپ پاسٹ پیپر تو دیکھ لیجیے گا، باقی اسٹف بھی پڑا ہوا ہے وہاں پہ. لیکن انہوں نے مجھے فیڈ بیک دیا کہ بہت بہترین طریقے سے اگر ایم ڈی کیٹ ہوتا ہے اس سال تو بہت بہترین طریقے سے انسان کی پریپریشن ہو سکتی ہے. تو اس میں فزکس بھی آ جاتے ہیں اور باقی جتنے سبجیکٹس بھی وہ بھی آ جاتے ہیں. یہ آپ لازمی کیجیے گا. رجسٹریشن فی اتنی نہیں ہے میرے خیال میں، 500 روپیز ہر کسی کے لیے فیزیبل ہوگی انشاءاللہ، کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. اگر کوئی ہے ایسا جو نہیں افورڈ کر سکتا ہے، کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو وہ پرسنلی مجھے آفاق بھائی کسی کو بھی ڈی ایم کر سکتے ہیں، انشاءاللہ ہم کر لیں گے کچھ. لیکن آپ خود اپنے پرسنلی اس چیز کو جوائن کیجیے گا. اچھا، تو ایک آپ کو میں بتا دیا کہ کوئی بھی پریکٹس بک پریفریبلی کپس کی یا اسٹیپ وغیرہ کی ان کی، اور یہ ایک آن لائن ویب سائٹ ہے. اگر کوئی گھر میں ہے اس وقت اور وہ ذرا کنفیوز ہے کہ میں کون سی اکیڈمی جوائن کروں، وہ ذرا کنفیوژن کا شکار ہے، اور یا کوئی ایسے لوگ بھی ہے جس کے لیے اکیڈمی جوائن کرنا مشکل ہوتا ہے، جو یا تو گھر والوں کی طرف سے پرمیشن نہیں ہوتی، یا
کوئی اور ایسے مسائل ہوتے ہیں چاہے وہ فائنینشیلی ہو، کیونکہ اکیڈمی فیس بھی بہت زیادہ لیتی ہے ان دنوں میں، تو ان کے لیے ایک اور اکیڈمی ہے میرے ساتھ سیبر میڈیکل کالج میں بہت سے میرے قریبی دوست بھی اور بہت سے ایسے میرے اور بھی کلاس فیلوز جنہوں نے اس اکیڈمی کو پریفر کیا یا ریکمینڈ کیا. وہ این جی کون اکیڈمی ہے، یہ آن لائن ایک اکیڈمی ہے، نام اس کا این جی کون ہے. میں اگر کسی کو کنفیوژن ہوتی ہے تو میں چیٹ وغیرہ میں لکھ دیتا ہوں. تو اس کو بھی آپ جوائن کر سکتے ہیں اس اکیڈمی کو آن لائن. اس میں آپ کو سارے لیکچر مل سکتے ہیں سارے، اور وہ بھی بہترین طریقے سے. اس کی سب سے بہترین بات یہ ہے کہ آپ کو فزیکلی کلاسز میں جانا نہیں ہوگا. اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کیونکہ باقی اکیڈمیز میں اگر آپ صبح بھی کلاسز، اگر آپ شام ٹائم بے شک کلاسز لیں، صبح ٹائم کلاسز لیں، تو اکیڈمی میں انسان 5-6 منٹ ایسے اور 1 گھنٹہ آنے جانے کا، تو ذرا ٹائم، اور انسان جب آتا ہے تو تھکا بھی ہوتا ہے اور اس کا دماغ بھی ذرا فرسٹریٹڈ ہوتا ہے، تو اس کو لازمی 2 گھنٹے کی نیند بھی چاہیے ہوتی ہے، ٹائم ذرا ضائع ہوتا ہے. لیکن آپ آن لائن جنہوں نے جوائن کی ان کے لیے بیسٹ ہے. بس اگر وہ اس کے ساتھ چل رہے تھے، جنہوں نے جو سوچ رہے کہ ہم کون سی اکیڈمی جوائن کریں، تو یہ اکیڈمی جوائن کریں. اس کے اگر آپ لوگوں نے لیکچر وغیرہ نہیں دیکھے، صرف ٹیسٹ کرنے، تو اس کی اور بھی میرے خیال میں 3 یا 4 ہزار کی پرائز. اس کے پریکٹس ٹیسٹ اس طرح نہیں ہوتے کہ رینڈم سارے پڑے ہوتے. یہ اس کے ٹیسٹ آپ فزیکل بھی دے سکتے ہیں، ان کے اپنے سینٹرز ہوتے ہیں. اگر کوئی پشاور بیسڈ ہے تو وہ جا کے فزیکل ٹیسٹ دیجیے گا ان کے، اور اگر کوئی پشاور سے دور ہے تو وہ آن لائن ٹیسٹ دیجیے گا. آن لائن ٹیسٹ اس طرح ہوں گے کہ آپ کو پہلے بتا دیا جائے گا کہ ہاف بک میں ٹیسٹ لیا جائے گا آپ کا فزکس میں، پھر آپ کو بتایا جائے گا پوری بک میں اس طرح پورے سیکوینس کے سیکوینشلی ہر چیز کو کور کرتے تھے. میں نے خود تو جوائن نہیں کی تھی، لیکن جتنے میرے دوست تھے وہ زیادہ پریفر کرتے تھے کہ ان کے ایم سی کیوز بہت زیادہ بہترین ہوتے ہیں، ان کی کوالٹی اور ان کی جو ایکسپلینیشن وغیرہ. تو آپ فزکس وہاں سے بھی کور کر سکتے ہیں، اور آپ کو ایک فزکس کے لیے ایک آن لائن ویب سائٹ بھی بتا دی. یہ دونوں چیزیں ابھی میں کمنٹ سیکشن میں لکھ دیتا ہوں، اور آپ کو بک بھی بتا دی کہ کس یا کوئی بھی فزکس کی شرط ہے کہ آپ بہت زیادہ پریکٹس کریں، تاکہ آپ بک سے جتنی پریکٹس ہوگی آپ بک سے باہر جاتے جائیں گے اور انشاءاللہ چیزیں کور ہوتی جائیں گی. جی افضل. جی اچھا، تو تھوڑا سا بس کو سمرائز کرتے ہیں، ٹائم ہمارے پاس کافی کم ہے. اچھا، جو بکس آپ نے سجیسٹ کیے جو کہ آپ لوگوں نے پریکٹس کرنی ہے، دیکھیں ہم نہ کسی کی بھی پروموشن کرنے نہیں جا رہے، ٹھیک ہے؟ نہ ہم کپس والوں کو جانتے ہیں، نہ ہم انجیکون کو جانتے ہیں، ہم کسی کو بھی نہیں جانتے، یاد رکھیں، ٹھیک ہے؟ یہ والنٹیئر سوسائٹی ہے. اچھا، تو جو بکس شایان بھائی نے سجیسٹ کی ہے وہ ہے کہ اسٹپ کے جو بکس ہے فزکس، آپ وہ تھوڑا سا وہ پریکٹس کر لیں، ٹھیک ہے؟ اس کے علاوہ کپس کے جو فزکس پورشن ہے آپ وہ پریکٹس کریں ایم سی کیوز کے طور پر. اور جو وائس گاٹ جو آپ کو ویب سائٹ بتایا تو کائنڈلی آپ اس میں بھی وزٹ کر لیں. پیمنٹ ہوگی تو آپ باقی خود وہاں پہ وہ ڈیل کر دیں. ایک زبردست ویب سائٹ ہے، چونکہ وہ سارا کچھ وہاں پہ ریئل ایم سی کیوز وہاں پہ موجود ہے. اور جو اکیڈمی انہوں نے خود بتایا کہ مطلب آن لائن اکیڈمی ہے اور جو صحیح طریقے سے کام کر رہی ہے. انہوں نے این جی کون کو، باقی آپ لوگوں کی اپنی مرضی، لیکن بس انہوں نے اپنا ایک آئیڈیا پیش کیا، اور وہ یہ کہ آپ لوگ این جی کون کو پریفر کریں. باقی آپ باقی اکیڈمیز کو بھی آپ چیک کر سکتے ہو، ٹھیک ہے؟ اچھا شایان بھائی، چونکہ ہمارے پاس تقریباً 25-30 منٹ ہے، تو جتنا ہو سکے ہم باقی سبجیکٹس کو تھوڑا سا شارٹ بھی کر لیں گے. پھر لاسٹ میں ہم نے کوئریز کو بھی ریسیو کرنے ہیں، تو کائنڈلی ٹو دا پوائنٹ جتنا ہو سکے شارٹ رکھے اپنا انفارمیشن، ٹھیک ہے؟ تو نیکسٹ پروسیڈ کرتے ہیں، وہ یہ ہے کہ کیمسٹری کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہو گے؟ چونکہ کیمسٹری تو بالکل اسٹریٹ فارورڈ سبجیکٹ ہے، ٹھیک ہے؟ ایک بات یہ اسٹوڈنٹ کو کلیئر کر دے کہ کیمسٹری میں ہوتا کیا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو مختلف بورڈس کے اسٹوڈنٹس ہیں، کوئی پنجاب سے ہے، کوئی کے پی سے ہے، تو وہ لوگ تھوڑے سے کنفیوز ہے، بار بار کوشچن کر رہے ہیں کہ ہم آخر کریں کیا، چونکہ کہاں سے این ایم ڈی کیٹ میں کوشچنز آتے ہیں، ہم کون سے بک کو فالو کریں، کون سے پورشن کو فالو کریں، ہم کیا کریں. تو اس کو ضرور آپ کلیئر کر دیں اسی ڈسکشن میں. اور کیمسٹری کے بارے میں آپ تھوڑا بہت بتا رہے اسٹوڈنٹس کو. جی اباز بھائی، چونکہ ٹائم کم ہے تو میں کیمسٹری اور بایو کو ساتھ لے کے چلوں گا. اتنا زیادہ فرق نہیں ہے، فزکس ذرا الگ چیز ہے بالکل بھی، تو دونوں کو میں ساتھ لے کے چلوں گا تاکہ جلدی جلدی کور ہو جائے. سر فزکس کے لیے فزکس ان سیکنڈز بھی ٹھیک ہے؟ فزکس ان سیکنڈز کا چینل جی کائنڈلی دیکھیے، میں نے تو خود نہیں دیکھا اس چینل کو، اگر آپ کو اچھا لگتا ہے تو پلیز کوئی ڈسٹربنس نہ بنائے، یہاں پہ کمنٹ سیکشن میں کوشچن کیا کرے. جی شایان بھائی آپ کنٹینیو رکھیں. جی، تو کیمسٹری کے لیے میں سب سے پہلے بتانا چاہوں گا کہ اگر آپ کے پی کے ہیں یا آپ فیڈرل کے ہیں اور یا پنجاب بورڈ کے یا سندھ بورڈ یا بلوچستان بورڈ، جس بورڈ سے بھی آپ، تو سب سے پہلے تو اپنی جو بک ہے اپنی بورڈ کی جو آپ نے پورے سال پڑھی ہے اس کو بہترین کیجیے گا، اس کو فالو کیجیے گا. ساتھ
ساتھ اگر ہو سکے اگر آپ کے پی کے ہے یا سندھ کے ہے یا بلوچستان کے، میں آپ کو پچھلے سال کے ٹیسٹ کا ایکسپیرینس بتا رہا ہوں. ضروری نہیں ہے کہ اسی سال کی وہی چیزیں آ جائیں، لیکن پچھلے سال کے ٹیسٹ کے ایکسپیرینس کے مطابق پنجاب کی جو کیمسٹری تھی، پنجاب بورڈ کی تھی، پنجاب ٹیکسٹ بکس کی جو کیمسٹری تھی، وہاں سے بہت زیادہ کوشچن آئے تھے. کچھ کوشچن ایسے تھے جو بک لائن کے بہت آسان کوشچن آئے تھے. تو اگر پاسبل ہو اپنے بورڈ، اگر آپ پنجاب کے ہے تو صحیح ہے، آپ کے لیے تو بہترین ہے. لیکن اگر آپ دوسرے بورڈ کے ہیں، کے پی کے ہے، بلوچستان یا سندھ کے ہے تو یا فیڈرل کے ہیں، تو آپ ایسا کیجیے گا کہ اپنے بورڈ کے ساتھ پنجاب والی پریفر کیجیے گا. کیونکہ یہ میں آپ کو پچھلے سال کا ایکسپیرینس بتا رہا ہوں، اس بات کو میں پھر سے کلیئر کر دوں. اس سال ہو سکتا ہے ایسا بالکل نہ آئے، لیکن ہم آپ کو پچھلے سال کے ایکسپیرینس کے مطابق اگر آپ لوگوں نے 5 کور کر دیے تو اسی طرح اگر آپ جس بورڈ کے ہیں پرائمری آپ کا جو بورڈ ہے اس کی بک فالو کریں. ساتھ اگر ہو سکے تو پہلے پنجاب اور فیڈرل، اگر بہترین کمبینیشن ہو تو پنجاب پلس فیڈرل. کے پی اور فیڈرل کی بکس میں اتنا فرق نہیں ہے، تو کے پی والے اگر فیڈرل پڑھتے تھے اتنا مسئلہ نہیں ہوگا، لیکن پنجاب کی بکس ساروں سے مختلف ہے. تو اگر آپ بایو کے لیے پنجاب پلس فیڈرل کی کمبینیشن رکھتے ہیں یا پنجاب پلس کے پی کے رکھتے ہیں، یا اگر تینوں پڑھنا چاہے اگر ٹائم ہے تو اگر کرنا چاہتے ہیں تو بہت بہترین ہے. کیونکہ بایو کے چھوٹے موٹے نالج بیسڈ کوسچن ہوتے ہیں زیادہ سے زیادہ. آپ سے سمپلی پوچھا جاتا ہے یہ کیا چیز ہے، یہ کب ہوا تھا، اس کا نام کیا ہے، اور آپ اس طرح کا کوسچن آتے ہیں. جہاں تک کیمسٹری کی بات ہے، کیمسٹری بھی اسی طرح ہے، لیکن اس میں ذرا سا نیومیریکل ٹیسٹ ہے بہت. اگر آپ کو آپ کی ایکسرسائز اینڈ میں بہت لمبے کوسچن دیے کیمسٹری کے، انہیں کر کے ضرورت نہیں ہے آپ کو جو پریکٹس بکس بتائیے یا جو سلائڈ بتائیے، اگر آپ وہاں سے پریکٹس کریں یا جو بھی. دیکھو میں آپ کو جو سورسز بتا رہا ہوں یہ میں آپ کو پرسنل ایکسپیرینس سے بتا رہا ہوں. یہاں پہ بہت زیادہ ایسی سورسز ہوگی اور بہت مختلف سورسز کے لوگ ہمارے ساتھ پڑھ رہے ہیں میڈیکل کالج میں. تو یہ چیزیں ضروری نہیں ہے، مشق نہیں ہے، یہ میں صرف سجیسٹ کروں. آپ خود بھی جا کے دیکھ سکتے ہیں کہ اگر آپ کو نہیں پسند تو آپ اپنے میتھڈ کے حساب سے جائیے گا. تو یہ پنجاب کیمسٹری کے لیے میں آپ پھر سے ریپیٹ کروں گا کہ سمپل کوشچنز ہوتے ہیں. بک لائنز پہ ذرا فوکس کیجیے گا اور ریلیشنز پہ ذرا فوکس کیجیے گا کہ بوائلنگ پوائنٹ ہے یہ کس چیز پہ بڑھتا ہے یا کم ہوتا ہے. یہ میں آپ کو ویسے ایگزامپل دے رہا ہوں. یا جو ایگزیکٹ ویلیوز ہے جیسے یونیورسل گیس کانسٹنٹ کی ویلیو یا اس کے آگے پیچھے بہت زیادہ ویلیوز ہے گیس والے چیپٹر میں فار ایگزامپل. آپ ان ویلیوز کو بالکل آپ کو فنگر ٹپ پہ آنے چاہیے. کوئی بھی آپ سے پوچھے تو آپ کو وہ چیزیں یاد ہونی چاہیے. بایو میں آپ کو پھر بتا رہا ہوں کہ انفارمیشن بیسڈ ہے اور آپ جتنے بھی ایک پیراگراف کو آپ بہترین طریقے سے کر سکتے کریں. اور بایو کے لیے آپ کو میں نے بتا بھی دیا ہے کہ پنجاب اور فیڈرل آپ کر سکتے بہترین ہوگی. جی اچھا، تو شایان بھائی نے بتایا کہ اگر جس بورڈ سے آپ ہو تو پرائمریلی آپ اسی بورڈ کے بکس کو پڑھ لے، پھر اس کے بعد جو ایکسٹرا اگر آپ لوگوں نے پڑھنا ہے تو جو بیسٹ کمبینیشن ہے وہ ہے پنجاب اور فیڈرل. اگر ایک بندہ سندھ کا ہے تو اپنا بک تو وہ مسٹ پڑھے گا، اپنا بک تو انہیں ضرور پڑھنا چاہیے، لیکن ساتھ اگر اور بھی ایکسٹرا ٹائم ہے اس کے پاس تو پھر جو بیسٹ کمبینیشن ہے وہ فیڈرل اور پنجاب کو بھی ضرور پڑھا کرے، ٹھیک ہے، اور ضرور پڑھ لیا کرے، ٹھیک ہے، چونکہ یہ بیسٹ کمبینیشن انہوں نے بتایا، ٹھیک ہے. اور یہ بھی بتایا کہ بالکل اسٹریٹ فارورڈ کوشچنز ہوتے ہیں اور جو کانسٹنٹس ہوتے ہیں جو کہ آپ لوگوں نے وہ فنگر پہ آپ لوگوں نے یاد رکھنے ہیں، ٹھیک ہے. جو کانسٹنٹ ہوتے ہیں سر کے آر کی ویلیو وغیرہ سارا کچھ وہ آپ لوگوں نے یاد رکھنا ہے، اور کچھ اس طرح مطلب اسٹریٹ فارورڈ کوشچنز ہوتے ہیں. اچھا تو نیکسٹ پروسیڈ کرتے ہیں. اچھا شایان بھائی، جو کہ موسٹ کامن کویشچن ہے، کافی اسٹوڈنٹس پریویس ایئر بھی تھوڑے سے پریشان لگ رہے تھے اور آج بھی اس سیشن میں بھی تھوڑے سے پریشان لگ رہے ہیں، اور وہ اس کے بارے میں کہ ویسے لاجیکل ریزننگ کے لیے اسٹوڈنٹس کیا کرے. یہ ایک نیا پورشن آیا ہے اور اسٹوڈنٹس کو بہت کنفیوز کر کے رکھا ہے، ایک انگلش نے اور ایک لاجیکل ریزننگ نے. تو ان دونوں کے بارے میں آپ تھوڑا سا انفارمیشن شیئر کریں اسٹوڈنٹس کے ساتھ. جی لاجیکل ریزننگ انگلش، سب سے پہلے میں انگلش کے بارے میں بتانا چاہوں گا. پچھلے سال کا میں ریپیٹ کر رہا ہوں پھر سے، پچھلے سال کے ایکسپیرینس کے اس کو ذہن میں رکھ کے میں آپ کو انگلش کا یہ بتاؤں گا کہ بہت زیادہ جنرل کوسچنز آئے تھے، بہت زیادہ سمپل ٹینسز، پریپوزیشن. آپ اپنی کانسیپٹ جو آپ
8th 9th یا میٹرک میں آپ لوگوں نے سیکھے ہوں گے اس کو ذرا ریکال کیجیے گا. اگر آپ ایکسٹرا بھی جانا چاہتے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, لیکن یہ میں آپ کو پچھلے سال کا بتا دوں کہ بہت زیادہ ایسے لوگ جنہوں نے انگلش ٹچ بھی نہیں کی تھی اپنی پریویس نالج کے حساب سے انہوں نے انگلش میں 20 میں سے 16 سے لے کے 20 تک مارکس بھی لیے. تو انگلش پہ پچھلے سال تک یہی ہوا کہ بہت, لیکن آپ اپنے ٹینسز اور پریپوزیشنز اور اس طرح چھوٹے موٹے آرٹیکل اس کے نالج کو ریکال ضرور کیجیے گا. اور چھوٹی موٹی جو غلطی ہوتی ہے, جو آبویس غلطیاں ہوتی ہیں جہاں پہ غلطیاں مسٹیکس اور اس طرح کے کوشچن آئے تھے پچھلے سال, جیسے کہ اگر پاسٹ ٹینس ہے تو اس میں از لگایا ہوتا ہے تو آپ لوگوں نے آئیڈینٹیفائی کر کے واس کرنا ہوتا ہے. اتنے آسان کوشچن تھے پچھلے سال, کچھ مشکل بھی. لاجیکل ریزننگ کے حوالے سے میں ایک بات کروں گا. پچھلے سال ایک انڈین ویب سائٹ تھی indiabix.com, اس کا نام ابھی میں لکھ دوں گا کمنٹ میں. تو کسی نے مجھے بتائی وہ ویب سائٹ کہ آپ اس میں وہ ساری یہ لاجیکل ریزننگ کے ریلیٹڈ ہے. تو میں نے جب وہاں سے ٹیسٹ سے 1-2 دن پہلے یا 1 ہفتہ پہلے میں نے وہاں سے MCQ سالو کیے لاجیکل ریزننگ کے. جب میں ٹیسٹ کے لیے بیٹھا تو مجھے بہت حیرانی ہوئی کہ وہی MCQs اسی ویب سائٹ کے MCQs بالکل کاپی پیسٹ کیے, صرف جہاں پہ انڈیا کا اگر نام آ رہا ہے وہاں پاکستان کا نام لکھا ہے. تو یہ بھی ہوا ہے لاجیکل ریزننگ کے حوالے سے. تو بہت میری تو کافی آسانی ہوئی اس ویب سائٹ کے بعد. لیکن اس سے پہلے بھی کپس اکیڈمی کی لاجیکل ریزننگ کی بک تھی پچھلے سال, جو بہت زیادہ بہترین تھی اور اس نے ہر چیز کو ہر اینگل سے کور کیا تھا اور بہت زیادہ MCQs وہاں سے بھی آئے تھے. تو اگر آپ کسی طریقے سے دیکھو, یہ جو ساری بکس میں بتا رہا ہوں یہ جو میں نے آپ کو پہلے ویب سائٹ بتائی ہے اس میں PDF فارم میں بھی پڑھی ہے اور فزیکل آپ بھی لے سکتے ہیں کسی بک اسٹور پر. تو وائز گاڈ یا آپ کپس کی لاجیکل ریزننگ کی بک لے لیں, کیونکہ کپس والوں نے ہر پورشن کو لاجیکل ریزننگ کے 5-6 پورشن ہے, مختلف کوشچنز کس طرح بنیں گے اس کو مختلف اینگل سے کور کیا ہے. اور وہی چیز آپ ویب سائٹ پہ بھی کر سکتے ہیں اور دو آپ کو میں نے بتا دیے. تو جی افاق بھائی. اچھا, ایک چھوٹی سی چیز ہم نے وہ بھول گئے, ٹھیک ہے. اچھا یہ بھی بتا رہے کہ کیمسٹری کے لیے پریکٹس کے لیے کون کون سے بکس کو فالو کرے اور بایو کے لیے یہ بتا رہے اسٹوڈنٹس کو. اچھا, تو کیمسٹری اور بایو کے MCQs پچھلے سال کے جو MCQs تھے وہ ایسے MCQs تھے جو پہلے نہیں آئے تھے. اس بات پہ آپ لوگوں نے جو ریپیٹر تھے وہ اس بات کو جانتے ہوں گے, اور جو فریشر ہے انہوں نے کہیں نہ کہیں سنی ہوں گی, کیونکہ ٹیسٹ پیٹرن بالکل چینج تھا. تو جتنے لوگوں نے MCQs کی بکس فالو کی تھی, چاہے وہ کپس کی تھی یا کسی اکیڈمی کی تھی, QCA تھی, MM اکیڈمی, کسی اکیڈمی کی تھی, انہیں اتنا خاطر خواہ فائدہ نہیں ہوا تھا پچھلے سال, کیونکہ اکیڈمی والوں کو خود آئیڈیا نہیں تھا ٹیسٹ کس طرح ہوگا. لیکن مجھے امید ہے کہ اس سال انہیں پتہ لگ گیا ہوگا کہ کس ٹیسٹ کس طرح کس پیٹرن پہ آتا ہے, کون سی ایریا پہ زیادہ فوکس کرتے ہیں. تو اس سال اگر میں پچھلے سال پرسنلی کپس کی پریکٹس بک یوز کی تھی, میں نے کپس کی پوری ایک وہ لی تھی, ایک بنڈل ہوتے ہیں, تو اس لیے میں بار بار کپس ریپیٹ کروں کیونکہ میں نے خود پرسنلی وہی یوز کی تھی. تو کیمسٹری کے لیے اگر آپ کپس لے سکتے یا کوئی بھی, میں آپ کو پھر سے بتا رہا ہوں, اگر آپ کو ایک پتہ ہے ایک بک کا جو شاید پچھلے سال مجھ سے مس ہو گئی اور آپ کو بہترین لگ رہی ہے, آپ اسی کو فالو کیجیے گا. اور کپس کے ساتھ جو آپ کو میں نے ویب سائٹ بتائی ہے پہلے بھی, میں نے ابھی کمنٹ سیکشن میں لکھ دیا ہے, ای پریپیئر یا انجیکون آن لائن ٹیسٹ, تو وہاں پہ بھی آپ پریکٹس کر سکتے ہیں. یہ ای پریپیئر پہ آپ پچھلے سال کے بالکل پچھلے سال کے پیٹرن کے لحاظ سے آپ پریکٹس کر سکتے ہیں کیمسٹری کی, وہ بھی چیپٹر وائز. تو سورسز پھر وہی آ گئی دوبارہ لاجیکل ریزننگ کے لیے بھی اور فزکس یا بایو یا کیمسٹری کے لیے. یہ میں اپنے لحاظ سے ریکمینڈ کر رہا ہوں, مجھے ان کی بکس اچھی لگی پچھلے سال سے, اور یقیناً انہوں نے اس سال اور بھی بہترین کی ہوں گی. مین جو مقصد ہے وہ پریکٹس ہے. جتنی آپ زیادہ پریکٹس کریں گے آپ کو پتہ ہوگا کہ کون سے MCQs آ سکتے ہیں, کس ٹائپ کے MCQs آ سکتے ہیں. میں نے آپ کو کائنیٹک انرجی کی ایگزامپل دی, کائنیٹک انرجی کے ساتھ کیا کیا ہو سکتا ہے, اس کے فارمولے کو کس طرح توڑا مروڑا جا سکتا ہے, وہ سب آپ کو پتہ لگے گا. آپ کوئی بھی جو آپ کو میں نے بتا دی ٹپس یا اسٹیپ یا QCA کسی بھی اکیڈمی کی بکس کو آپ سالو کریں. بہت سے ایک ویب سائٹ ہے جو لوگ یوز کرتے, سعید MD کیٹ نام ہے, کمنٹ سیکشن میں کسی نے لکھا بھی تھا, تو اس کو بھی اگر آپ لوگ اچھا سمجھتے تو آپ بے شک فالو کیجیے. چیزیں یہ
टेंटेटिव तो ये मैं आपको रिक्वेस्ट करूँ, जरूरी नहीं है। अच्छा जी, शायान भाई ने बताया कि कुछ बुक्स भी उन्होंने आप लोगों को रिफ़र किया कि ये थोड़े देख ले, ठीक है। अच्छा तो अच्छा मैं भी थोड़ा सा यहाँ पे ऐड करना चाहूँगा चूँकि मैं खुद भी ऐसे पोजीशन में रहा हूँ, ठीक है। तो आई थिंक कि अगर आप लोग ये चाहते हो कि हमारा जो बुक है केमिस्ट्री का वो हमें वर्ड बाय वर्ड याद हो जाए, ठीक है। तो इसके लिए मैं एक गाइड को जो है ना मैं आप लोगों को मतलब मैं सजेस्ट करूँगा एज अ सजेशन, और आई थिंक कि वो है चैम्पियन, ठीक है। चैम्पियन में सीन कुछ इस तरह है ना कि चैम्पियन में वही बुक को बिल्कुल कॉपी की है और बुक को एमसीक्यूज फॉर्म में कन्वर्ट किया है, क्योंकि केमिस्ट्री में तो सेंटेंसेस टाइप एमसीक्यूज आते हैं, ठीक है। तो काइंडली चैम्पियन का भी थोड़ा सा देख ले, अगर आप लोगों को अच्छा लगा तो वो भी आप थोड़ा सा फॉलो कर लें। अच्छा जी शायान भाई, तो नेक्स्ट प्रोसीड करते हैं। एक कॉमन क्वेश्चन है, चूंकि हम क्वेरीज को भी थोड़ा से मिक्स करने जा रहे हैं, ठीक है। जो कि एक कॉमन क्वेश्चन है वो ये है कि स्टूडेंट्स कहते हैं कि जो पीएमसी सिलेबस है उसमें काफ़ी ऐसे टॉपिक्स उन्होंने इंक्लूड नहीं किए जो हमारे बुक्स में है, ठीक है। और काफ़ी मतलब जो इन शॉर्ट स्टूडेंट्स का मकसद, क्वेश्चन का मकसद ये है कि क्या हम पीएमसी का जो सिलेबस है हम उसको वर्ड बाय वर्ड फॉलो करें, और जो कुछ उन्होंने इंक्लूड नहीं किया है तो वो सारा कुछ हम इग्नोर कर दें, मतलब वर्ड बाय वर्ड हम पीएमसी को भी फॉलो कर दें। तो इसके बारे में क्या कहना चाहते हो? जी अफ्ताब भाई, ये बहुत से स्टूडेंट्स का क्वेश्चन है, बहुत है ना, ये सिलेबस के लिहाज से। तो एक बात मैं आपको क्लियर कर दूं। अगर आप जाएं केएमसी की वेबसाइट पे, तो वहाँ पे जो उन्होंने रिसोर्सेज लिखी है कि टेस्ट कहाँ कहाँ से आएगा, तो उसमें पांचों बोर्ड्स, आज़ाद कश्मीर बोर्ड के साथ बाकी 4 सूबों के बोर्ड, उसके साथ उन्होंने ए लेवल की बुक्स भी लिखे हैं वहाँ पे। तो अगर कोई ऐसे टॉपिक्स पिछले साल आप लोगों ने जो रिपीटर्स है उनको पता होगा, और अगर जो फ्रेशर है, अगर आप समझते कि लोग कह रहे हैं कि आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन आए हैं, तो उसका जरूरी नहीं है कि वो अगर पंजाब बुक में नहीं है तो वो सिंध बोर्ड में नहीं होगा, या बलूचिस्तान बोर्ड के बुक में वो चीज़ नहीं होगी। जैसे पिछले साल बहुत ज़्यादा बंदों के टेस्ट में जो एक हेपेटाइटिस वाला क्वेश्चन था और एक HIV वाला जो एड्स के रिलेटेड क्वेश्चन था, वो हर कोई ढूंढता रहा कि क्वेश्चन कहाँ से आ रहे हैं। लोग क्योंकि बता रहे थे कि HIV के रिलेटेड क्वेश्चन आ रहे हैं, उसके टाइप्स वगैरह। फिर आखिर में पता चला कि वो चीज़ें बलूचिस्तान टेक्स्ट बुक से उठाई गई है जो बाकी बुक्स में नहीं है। इसी तरह एक और क्वेश्चन बायो के रिप्रोडक्शन चैप्टर के हवाले से कोई ऐसे MCQs आ रहे थे जो लोगों को नहीं पता कि कहाँ से आ रही है, जो आखिर में लोगों को पता चला कि वो सेम के टेक्स्ट बुक में एक छोटी सी बॉक्स दी थी, उन्होंने वहां से वो क्वेश्चन उठाए। तो अपने लिहाज से PMC तो ठीक है, वो तो अगर आप कोई कहते हैं कि आउट ऑफ सिलेबस है तो PMC हमेशा यही कही कि हम आउट ऑफ सिलेबस नहीं है, बल्कि हमने वेबसाइट में ये चीज़ें रिसोर्सेज दी गई, हमने पहले से दी थी कि हम 4-5 बोर्ड्स और 7 A लेवल की बुक्स हैं, उनसे इकट्ठा एक टेस्ट बनाएंगे। लेकिन पिछले साल चूंकि बहुत ज़्यादा लोगों ने फेडरल और पंजाब बुक्स को फॉलो किया था, तो ज़रा अगर इन 2 टेक्स्ट बुक से बाहर अगर ज़रा चीज़ आ रही थी तो लोग समझ रहे थे कि ये चीज़ तो आउट ऑफ सिलेबस है, हालांकि वो आउट ऑफ सिलेबस नहीं थी, किसी और बुक से उठाई गई थी। उसके लिए मैं आपको वेबसाइट बताई है मैंने, eprepare.pk, उन्होंने जो चीज़ें इकट्ठी की है उसमें ऐसे टॉपिक्स भी है पिछले साल के जो नॉर्मली हम क्योंकि यहाँ पे मेजॉरिटी KP के और पंजाब की है, तो उन्हें या फेडरल की है, उन्हें अगर लगता है कि ये टॉपिक्स पिछले साल के ऐसे थे जो हमने किए नहीं है अपनी बुक्स में, तो वो भी वहाँ पे पढ़े हुए आप जो टेस्ट बन रहे फिजिक्स का उसी पैटर्न पे बन रहे जिस तरह पिछले साल के MCQ से। इसलिए मैं आपको फिर से वही वेबसाइट बता रहा हूँ कि इसको ज्वाइन कीजिएगा। eprepare.p के नाम है, ऊपर मैंने कमेंट सेक्शन में लिखा है। ये चीज़ें मैं आखिर में लिख भी दूंगा, जितनी भी रिसोर्सेज आपको बता दी मैंने। सिलेबस अच्छा पिछले साल हुआ ये था, ये ज़रा PMC ब्लंडर था या जो भी कह सकते हैं, कि अगर उन्होंने एक चैप्टर में एक टॉपिक दिया है, कुछ ऐसे चैप्टर्स थे जैसे फिजिक्स का इलेक्ट्रॉनिक्स वाला चैप्टर में उन्होंने पिछले साल एक चैप्टर दिया था, एक टॉपिक दिया था सिर्फ रेक्टिफिकेशन वाला। ये मैं इलेक्ट्रॉनिक्स वाले चैप्टर की बात कर रहा हूँ।
تو انہوں نے کیا تھا کہ انہوں نے صرف چیز ریکٹیفیکیشن تک نہیں محدود کی تھی، بلکہ اس پورے چیپٹر سے چیزیں کو شامل کر لیا تھا. اس طرح باقی جتنے چیپٹرز تھے اگر ان میں سے انہوں نے 2-3 ٹاپک دیے تھے، یہ انہوں نے ذرا کیا تھا کہ اس پورے چیپٹر کو ملا لیا تھا. تو اگر آپ سیف زون پہ رہنا چاہتے ہیں، اگر آپ انسان کو کوشش کرنی چاہیے کہ سیف زون پہ رہے. سیف زون پہ رہنے کے لیے آپ ایسا کریں کہ اگر کوئی ایک پی ایم سی کا سلیبس ہی فالو کرے، لیکن اگر سلیبس میں کسی ایک ٹاپک کا نام دیا، اگر کسی چیپٹر کے صرف 1-2-3 ٹاپکس کا نام وہاں پہ انکلوڈیڈ ہے اور باقی چیپٹر کو اسکپ کیا، تو آپ کائنڈلی ایسا کیجیے گا کہ پورے کے پورے چیپٹر کو کور کریں. کیونکہ ابھی آپ لوگوں نے ابھی کیا تھا یہ بورڈ کے پیپر بھی دیے تھے، اور اس کے لیے یقیناً آپ لوگوں نے سارا کورس کیا ہوگا. تو اتنا مسئلہ نہیں ہوتا اگر آپ پورا چیپٹر کر لیں. سمجھ آئیے اس بات کی ساروں کو. افاق بھائی جی جی اچھا، تو آپ نے یہی بتایا کہ جو ٹاپک کمپلیٹلی اسکپ کیا ہے پی ایم سی والوں نے تو آپ بالکل اگنور کر رہے ہیں، لیکن اگر ایسا کوئی چیپٹر ہے کہ جس سے انہوں نے 3-4 ٹاپکس اٹھائے ہیں تو بجائے اس کے کہ آپ بھی وہی 3-4 ٹاپکس فالو کریں تو آپ تھوڑا سا مطلب ڈپ میں چلے جائے اور آپ اپنے پورے چیپٹر کو ایٹ لیسٹ جو باقی ٹاپکس انہوں نے جو لیو کیے ہیں آپ تھوڑا سا اوور ویو تو کر لیں، مطلب تھوڑا سا تو آپ مطلب اوپر سے دیکھ کے تو مطلب پھر چلا جائے آپ اس پہ. ٹھیک ہے، اچھا تو نیکسٹ پروسیڈ کرتے ہیں. بس آئی تھنک کہ جتنا ہم نے ڈسکس کیا وہ تو سارا کچھ کلیئر ہو گیا. اب کوئریز کی طرف آتے ہیں جو کہ موسٹلی اسٹوڈنٹس کے جو کوئریز یہاں پہ پڑے بھی ہے کمنٹ سیکشن میں بھی، ہم نے کل ریسیو بھی کیے تھے. پھر اس کے بعد ہم انشاءاللہ میٹنگ اینڈ کرتے ہیں. تو یہ دیکھیں کوئریز کے لیے تھوڑا سا سارے جو ہے نا غور سے سنیں، ٹھیک ہے، چونکہ کوئریز ایسے ہوتے ہیں جو کہ موسٹلی کامن کویشچن میں نے دیکھ لیا کہ ایک کویشچن ہوتا ہے اور وہ سب کو مطلب وہ کامن ہوتا ہے. تو کائنڈلی کوئریز کو یہ پرابلمس تو یہی ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، اچھا جی. تو کچھ اسٹوڈنٹس کہتے ہیں کہ ہم نا پڑھ تو لیتے ہیں، چپٹرس کور کرتے ہیں، بعض اوقات 2-3 چپٹرس کور کر لیتے ہیں، لیکن جب ہم تھوڑی دیر بعد جب ہم ریورس میں دیکھتے تو وہ سارا کچھ ہم بھول جاتے ہیں. تو اس کی مطلب جو وجوہات ہیں وہ کون کون سے ہیں، یا اسٹوڈنٹس ایسا کیا کرے کہ وہ فار اے لانگ ٹائم جو ہے نا وہ ٹاپکس کو وہ اپنے ذہن میں یاد رکھا کرے. تو آپ کیا سجیسٹ کرنا چاہو گے؟ اچھا فاض بھائی، ایک اسی حوالے سے بہت زیادہ امپورٹنٹ بات ہے جو میں سمجھتا ہوں پچھلے سال اگر اس نے میری جرنی میں کوئی ڈفرینس کریٹ کیا ہے تو وہ بات میں شیئر کرنے جا رہا ہوں. جو لوگ سن رہے ہیں کائنڈلی اس بات کو نوٹ کیجیے گا. یہ ریٹین کرنے والے مسئلے کو میں ذرا ایڈریس کرنے جا رہا ہوں کہ چیز بھول جاتی ہے یا یاد نہیں رہتی یا ہم ٹاپک کر لیتے. تو ابھی سے میں آپ کو بتا دوں 2 رجسٹر نئے، بالکل نئے 2 رجسٹر جا کے اپنے لیے لے لیں. ابھی آپ نے وہ 2 رجسٹر گندے نہیں کرنے، کوئی رف ورک نہیں کرنا. ایک رجسٹر پہ آپ نے وہ ٹاپکس نوٹ کرنے ہیں، وہ ٹاپکس یا وہ چھوٹے موٹے فارمولے یا کوئی بہت زیادہ امپورٹنٹ بات جو آپ کو، میں پھر سے ریپیٹ کروں، وہ ٹاپک جو آپ کو لگتے ہیں کہ ہم 2-3 دن بعد بھول جائیں گے. اب پورے بک میں ایسے ٹاپکس بہت کم ہوتے ہیں، ایسا نہیں ہوتا. اگر میں آپ کسی سے بھی ابھی فورس کے یا نیوٹن کے لاس کے کوئی اس طرح چھوٹے موٹے میں کوشچن کر لوں تو ان کو یاد یہ چیزیں رہیں گی، کیونکہ یہ چیزیں آسان ہیں، انسان کو یاد رہتی ہے. لیکن ابھی کوئی پروجیکٹائل موشن پڑھ رہا ہے جس کے ٹائم کے یا ہائٹ وغیرہ کے جو فارمولیز ہے ذرا انسان سے بھول جاتے ہیں 2-3 دنوں بعد. مینلی فزکس میں پرابلمز آتے ہیں یا کیمسٹری کے کچھ ریئیکشنز ہیں 2-3 دن بعد انسان سے امپورٹنٹ جو بھول جاتا ہے. تو آپ اس رجسٹر پہ صرف وہ چیزیں نوٹ کریں پہلے رجسٹر پہ جو آپ کو لگتا ہو کہ مجھ سے 2-3 دن بعد بھول جائیں گے. اس کو اپنے ورڈ میں اس پورے پروجیکٹائل موشن کو آپ ایک پیج پہ سمرائز کر سکتے ہیں. اب آپ نے کرنا کیا ہے، آپ نے جب آپ 4-5 دنوں بعد آپ اپنا جتنا بھی دن کی آپ نے پڑھائی کرنی، جو بھی آپ فار ایگزامپل 10 بجے تک رات کو پڑھتے ہیں، 12 بجے تک آپ نے پڑھ لی، ابھی ذرا اپنے ٹائم سے 10 منٹ وہاں پہ نکال کے، یا ایون کہ آپ شام ٹائم جس وقت آپ نہیں پڑھتے ذرا ریسٹ کرتے ہیں، اس میں سے 10 منٹ کاٹ کے ان پیجز کو، ان ٹاپکس کو ایک ریڈ دیجیے گا. ایک ریڈ اگر آپ ہفتے بعد ایک ریڈ دیتے جائیں گے تو مجھے یقین ہے، پچھلے سال میں نے اسی طرح کیا تھا الحمدللہ، آخری دنوں تک، آخری ٹائم تک، ٹیسٹ سے پہلے آپ کو جو ٹاپک سب سے مشکل یا جو فارمولے آپ کو یاد نہیں رہتے تو سب سے مشکل آپ کو لگتے ہیں وہی آپ کو سب سے بہترین یاد ہوں گے. اس میتھڈ کو کہتے ہیں اسپیس ریپیٹیشن. آپ
چیز کو ریپیٹ کریں. اور یہ میں نہیں بتا رہی ہے آپ کو، جتنی بھی ایجوکیشنسٹ ہے جو میڈیکل ایجوکیشن یا کسی اور بھی ایجوکیشن کے حوالے سے کام کر رہے ہوتے تو ان کے یہ ٹیکنیکس ہیں. اگر آپ جو چیز آپ کو مشکل لگتی ہے، جو فارمولے یا جو ٹاپکس یا کیمسٹری کے بایو کے چھوٹے موٹے نام وغیرہ، سائنٹیفک نیم ہو گئے یا کسی اور چیز کے نیم ہو گئے، تو اگر آپ کو مشکل لگتے تو آپ اسی رجسٹر پہ نوٹ کیجیے گا اپنے الفاظ میں، اور اس کو بار بار ریپیٹ کیجیے گا. یہ ذرا آپ دیکھو، یہ آپ کا جو روٹین چل رہا ہوگا اس میں سے آپ نے صرف میکسیمم 10-20 منٹ نکالنے ہیں. اگر آپ نہیں نکال سکتے تو پھر آپ مطلب آپ کو نکالنی چاہیے. اگر آپ کا ڈریم ہے، پھر سے میں بتا دوں کہ اگر آپ کا ڈریم اور آپ کی آبسیشن ہے تو آپ 10 منٹ بھی نکال لیں گے. یہ 10-15 منٹ نکالنا بہت زیادہ مشکل ہوتا ہے. مطلب اپنے روٹین سے، جیسے نارمل ایک روٹین چل رہی ہے کہ میں 12 بجے تک پڑھنے، 12 بجے تک آپ نے اپنا ٹارگیٹ پہ اچیو کر لیا، تو اس کے بعد جو 10 منٹ ایکسٹرا ہوتے ہیں پلیز اپنی چیزوں کو ریوائز کیجیے گا جو آپ کو لگتا ہے کہ بھول. اب جب ایک رجسٹر تو میں نے بتا دیا، دوسرے رجسٹر پہ آپ وہ ایم سی کیوز نوٹ کیجیے گا. وہ ایم سی کیوز، اس بات کو ذرا غور سے سنیے گا، وہ ایم سی کیوز ریپیٹ کیجیے گا جو پریکٹس کے دوران، چاہے آپ کوئی آن لائن ٹیسٹ اٹیمپٹ کر رہے ہو، چاہے آپ کسی کپ یا اسٹیپ یا کسی اکیڈمی کی بک سے آپ پریکٹس کر رہے ہو، چاہے آپ جو میں نے آپ کو ویب سائٹ بتا دی ہے اس پہ آپ پریکٹس کر رہے ہو. اس پریکٹس کے دوران اگر آپ سے کوئی ایم سی کیوز غلط ہو جاتا ہے تو پلیز اس غلط ایم سی کیوز کو اس اپنے دوسرے والے رجسٹر پہ نوٹ لازمی کیجیے گا. کیونکہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ میں نے ایم سی کیوز ایک بار غلط کیے تو باقی غلط ہو جائے بے شک، وہ والا نہیں غلط ہونا چاہیے. کیونکہ ایک بار غلطی انسان سے ہوتی ہے، لیکن اگر آپ کو غلطی پتہ لگ بھی گئی اور آپ نے اس 2-3 دن بعد پھر سے اس غلطی کو دوبارہ ریپیٹ کیا یا پھر ٹیسٹ میں ریپیٹ کیا، پھر یہ انسان والی بات نہ ہو. اس لیے آپ ایم سی کیوز پورے، میں نے بھی ایک رجسٹر اس کے لیے خاص ایک رجسٹر رکھا تھا ایم سی کیوز کے لیے، تو آپ بھی ایم سی کیوز الگ کیجیے گا اور اس پہ وہی ایم سی کیوز سارے جو غلط ہوتے ہیں تو اس سے وہ ایم سی کیوز تو انشاءاللہ آپ کے پکے ہوں گے، وہ تو آپ سے کبھی غلط نہیں ہوگی. اور آپ نے ان ایم سی کیوز کو بھی اپنی فری ٹائم میں ریڈ دینے. فری ٹائم وہ جب آپ نے پڑھنا نہیں ہو، بالکل ایزی چل ماحول، کوزی ماحول میں اپنے مائنڈ پہ کوئی اسٹریس ڈالے بغیر آپ نے صرف اس کو مزے سے ریڈ دینے. اور باقی جو ٹاپکس میں نے آپ کو بتائی دی ہے کہ آپ لوگوں نے نوٹ کرنے جو آپ کو مشکل لگتے، بہت زیادہ مشکل لگتے بھولنے والے ٹاپکس، اس کو بھی آپ نے مزے سے ریڈ دینے. اور اس ٹیکنیک کا مزہ یہ ہے کہ مزے میں چیز یاد رہ جاتی ہے. جی فارمر جی اچھا، نیکسٹ پروسیڈ کرتے ہیں. شایان بھائی، ہاؤ ٹو ڈو ٹائم مینجمنٹ ڈیورنگ این ایم ڈی کے ٹیسٹ، جو آفیشیل ٹیسٹ ہوتا ہے اس دوران ٹائم مینجمنٹ کس طرح کر لے اسٹوڈنٹس؟ ٹائم مینجمنٹ پہ شاید روٹین کے حوالے سے بات ہوگی تھی، لیکن میں ذرا شارٹلی ریپیٹ کر دیتا ہوں. ٹائم کس طرح آپ نے مینیج کرنا ہے، پھر سے وہی بتا رہا ہوں. کچھ لوگ ہوتے ہیں جو رات کو دیر تک نہیں شایان بھائی ڈیورنگ ٹیسٹ، جو ٹیسٹ ہوتا ہے نا آفیشیل این ایم ڈی کیٹ کا جو ٹیسٹ ہے، اسی دن مطلب ٹیسٹ کے دوران کیا ٹائم مینجمنٹ کیا ہونا چاہیے، کس طرح مطلب ٹیسٹ کو اٹیمپٹ کریں؟ اچھا سوری، ٹیسٹ کے دوران آپ نے کس طرح مینیج کرنا ہے. ابھی دیکھتے ہیں آپ فزکس جو پورشن ہے وہ سب سے زیادہ ٹائم ٹیکنگ ہے فزکس، کیونکہ اس میں نومیریکلز ہوتے ہیں، ذرا انسان سوچ کے چیزوں کو اٹیمپٹ کرتا ہے. جو بایو ہوتا ہے وہ اس وقت تو بہت زیادہ مشکل لگ رہا ہوتا ہے، بہت زیادہ چیزیں مشکل ہوتی ہیں، لیکن انشاءاللہ جب آپ ٹیسٹ، اگر آپ نے صحیح بہترین تیاری کی ہو اور جو آپ کو میں نے بتایا کہ کس طرح اپنے رجسٹر کو یوز کرنا ہے، اگر آپ وہ کریں گے تو انشاءاللہ بایو میں جب آپ بیٹھیں گے تو آپ آدھے گھنٹے سے پہلے بایو آپ کر چکے ہوں گے. کیونکہ بایو میں سمپل آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، ٹک شکی کرنے. اس سال ٹیسٹ میرے خیال میں 3.5 گھنٹوں کا ہے، تو اگر ہم منٹس میں کر لیں تو میرے خیال میں 10 منٹس بنتے ہیں. اب اس کو آپ کس طرح مینیج کرتے ہیں، جو میں آپ کو رفلی آپ کو ایک ڈویژن بتا رہا ہوں. رفلی ضروری نہیں ہے کہ آپ ٹیسٹ میں، اگر میں نے آپ کو بایو کے کوئی 50 منٹ بتا دیا اور اگر 50 منٹ ہو گئے اور آپ پینک کر گئے، نہیں. ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ فزکس آپ جلدی سالو کر کے، کیمسٹری، کیونکہ بایو ایسی چیز ہے نا جو پن پوائنٹ ہوتی ہے، یا یہ چیز ہے یا نہیں، آپ کو آتی ہے یا نہیں آتی، صحیح. اس میں کوئی سوچنا نہیں پڑتی انسان کو. اور کیمسٹری، آدھی کیمسٹری ایسی ہوتی ہے جس میں تھوڑا سا سوچنا ہوتا ہے، اور فزکس تقریباً سارا سوچنے والا ہوتا ہے.
تو اگر آپ 2-10 منٹس اور 5 سبجیکٹس ہے، 10 منٹ تو آپ انگلش کے لیے الگ کیجیے گا اور 20 منٹس آپ لاجیکل ریزننگ کے لیے الگ کیجیے گا، اور بچتے پیچھے 180 منٹس. تو آپ ایسا کر سکتے ہیں کہ 40 منٹس دے سکتے ہیں یا 50 منٹس بایو کو، کیونکہ میں آپ کو پھر سے بتایا وہ پن پوائنٹ چیزیں ہوتی ہیں. اور اس کے علاوہ پیچھے ہمارے ساتھ 150 منٹ بچ سکتے تھے، تو آپ 50 منٹ پھر سے کیمسٹری کو دے دیتے تھے، اور جتنے منٹ آپ کے پاس بچے 80 منٹ بچ رہے تھے، اس میں سے 60 سے 70 منٹ آپ فزکس کو دیجیے گا، 10 منٹ ریویژن کے لیے لازمی رکھیے گا. ایک بار آپ چیزیں دوبارہ دیکھیں یا 20 منٹ آپ ریویژن کے لیے دیکھیں گے. یہ میں آپ کو پھر سے بتایا، یہ ایک رف ایسٹیمیشن ہے. آپ اس سے بھی مطلب اگر آپ کو کوئی اور ایسٹیمیشن فیزیبل لگتا ہے تو آپ وہ کر سکتے ہیں، لیکن ٹیسٹ کے دوران پینک نہیں کرنا، یہ بات لازمی یاد رکھیے گا. پینک نہیں کرنا بالکل بھی، کیونکہ میں نے پچھلے سال دیکھے بہت سے ایسے لوگ تھے جن کو مجھ سے بہت زیادہ چیز آتی تھی، جس نے پورا سال بہت زیادہ پڑھا تھا، لیکن ٹیسٹ کے دوران انہیں کچھ ہو گیا تھا، مجھے نہیں پتا کیا، ذرا پینک کر گئے کہ بس پریشر لے گئے، تو پھر ان کی حالت خراب ہوتی ہے. جب یہ ہمارا مائنڈ ذرا پینک کر جاتا ہے تو پھر اس کو وہ چیزیں بھی یاد نہیں رہتی، اس کو وہ چیزیں بھی یاد نہیں رہتی جو نارملی عام حالات میں انسان کو یاد رہتی ہے. اپنی مائنڈ کا پھر سے میں بتا رہا ہوں، اگر آپ جا رہے ہیں تو آپ ایز اے بیٹسمین جا رہے ہیں، اور ایک بیٹسمین سب سے زیادہ اگر خیال رکھتے تو اپنی بیٹ کا رکھتے ہیں، تو آپ بھی اپنے مائنڈ کا خیال رکھیے، ادھر پینک نہیں کرنا، اس بیٹ کا خیال رکھنا ہے، اپنے مائنڈ کا خیال رکھنا ہے. ٹائم مینجمنٹ انشاءاللہ آپ کو کوئی مسئلہ نہیں ہوا. اس سال پچھلے سال والے پچھلے سال اگر 210 منٹس تھے تو 210 MCQs تھے، لیکن اس سال یہ ہے کہ 210 منٹس ہے اور 200 MCQs ہے. تو آپ کے ساتھ آپ کے پاس انشاءاللہ ٹائم کا کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. پچھلے سال میں دیکھ رہا تھا کچھ لوگوں نے 1.5 گھنٹے میں بھی ٹیسٹ کر لیا تھا، کچھ لوگ، میں خود 1 گھنٹہ پہلے میں نے ٹیسٹ کر لیا تھا اور 1 گھنٹہ میں ویسے بیٹھ کے چیزیں دیکھ رہا تھا. اور یہ ایسٹیمیشن جو آپ کو میں نے ڈویژن صحیح بہت رف تھی، انشاءاللہ آپ کے پاس بہت زیادہ ٹائم بچے گا اگر آپ صحیح سے ابھی سے تیاری کریں. ریویژن کے لیے بھی آپ کو پراپر ٹائم بچے گا کہ آپ ایک چیز ریوائز کریں، وہ کوئی غلطی آپ کو نظر آتی ہے تو اس کو بھی ٹھیک کریں. جی صاحب. جی شایان بھائی، بس 2-3 کویشچن اس کے بعد ہم میٹنگ کو کنکلوڈ کرتے ہیں. اچھا شایان بھائی، جو کہ لاسٹ امپورٹنٹ کویشچن یہ بھی ہے، چونکہ نا جو کہ ہمارے لاسٹ فیو ڈیز ہوتے ہیں وہ کافی امپورٹنٹ ہوتے ہیں. اگر خدا نہ خواستہ ہم اس کو نا تھوڑا صحیح طریقے سے یوز نہ کریں تو مطلب جو کانسیکوینسز ہوتے ہیں وہ بہت برے بھی ہو سکتے ہیں، جو کہ لاسٹ امپورٹنٹ ڈیز ہوتے ہیں، لاسٹ فیو ڈیز. تو آپ اسٹوڈنٹس کو یہ سجیسٹ کر دیں کہ جو لاسٹ فیو ڈیز ہوتے ہیں 10 to 15 ڈیز، وہ کس طرح اسٹوڈنٹس یوٹیلائز کریں. آیا وہ ریویژن میں یوٹیلائز کریں یا وہ کسی اور طریقے سے وہ یوٹیلائز کریں، اسٹوڈنٹس کو یہ بتائیں بس. جی شایان بھائی اپنا مائک آن کر دے اور اسٹوڈنٹس کو یہ بتا رہے. آپ آخری دنوں کی بات کریں، آخری 2 ہفتے. جی ہاں جی لاسٹ 1 ویک اور 2 ویک جو یہ ڈیز ہوتے ہیں، فیو ڈیز، اس کو کس طرح یوٹیلائز کریں اسٹوڈنٹس. اچھا، تو سب سے پہلے ایک کچھ لوگ آخری دن بہت زیادہ ڈیفائننگ ہوتے ہیں. آخری دن پھر سے میں ریپیٹ کروں، بہت زیادہ ڈیفائننگ ہوتے ہیں. اس کے لیے آپ ایسا کیجیے گا کہ کوشش کریں آخری 2 ہفتے پورے کورس کی ریویژن کے لیے رکھیے گا، پوری کورس کی ریویژن کے لیے. تو جب آپ پوری کورس کی ریویژن کریں گے، پھر سے اگر آپ کو ایسے ٹاپک لگتے ہیں ریویژن کے دوران کہ یار یہ تو اب یہ میں نے کیے تھے بھول گئے تھے اور میں نے اپنے رجسٹر میں نوٹ بھی نہیں کیے، تو اس کو پھر سے اپنے رجسٹر میں نوٹ کیجیے گا. یہ رجسٹر میں بار بار اس لیے بتا رہا ہوں کیونکہ آخری 1-2 دن ٹیسٹ سے بالکل پہلے میں نے بکس نہیں کھولے تھے، بلکہ میں نے صرف اپنی ایک رجسٹر، ایک اپنی پوری بک سے ایک چیز ایک نچوڑ کے رکھی تھی اپنے پاس اس رجسٹر میں، اسی کو میں بار بار ریوائز کر رہا تھا کیونکہ وہ ایسے ٹاپک تھے جو مجھے ٹف ٹائم دے سکتے تھے. تو اگر آپ رجسٹر بنائیں گے آخری 1-2 دن میں آپ اسی رجسٹر اور وہ MCQ جو آپ نے غلط کیے تو آپ اسی کو بار بار ریوائز کریں گے. آپ کے پاس کافی مال جمع ہو گیا ہوگا آخری تک. تو آپ 1-2 دن میں نے یوٹیلائز کی تھی، جس کا مجھے بہت زیادہ فائدہ ہوا ہے. مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ میں نے پوری کورس کی ریویژن کی ہے، لیکن آخری 2 ہفتوں میں کوشش کیجیے گا اس سے پہلے اپنے پورے کورس فرسٹ ایئر اور سیکنڈ ایئر ختم کیجیے گا، اور 2 ہفتے جتنے بھی ہے اس میں پوری کورس ایک بار ریویژن کیجیے گا. اور آخری 2 دن میں نے آپ کو جو رجسٹر والی ٹیکنیک بتائی ہے اس رجسٹر کو بار بار کیجیے گا، اور MCQs آپ نے غلط کیے اپنے پریکٹس کو بار بار دیکھیے کہ میں نے کون سی غلط کیا تاکہ ٹیسٹ میں آپ سے وہ MCQs غلط نہ ہو.
جی شایان بھائی لاسٹ کوشچن ہے، پھر اس کے بعد ہم میٹنگ کو کنکلوڈ کرتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ اسٹوڈنٹس کنفیوز ہے کہ آیا سیلف اسٹڈی پہ فوکس کریں، مطلب سیلف اسٹڈی کر لیں یا اکیڈمی کو جوائن کریں، چونکہ اس میں ایسے اسٹوڈنٹس بھی ہیں جو کہ افورڈ نہیں کر سکتے اور بھی کافی زیادہ مسئلے ہوتے ہیں. سیلف اسٹڈی اور اکیڈمی آپ کون سا پریفر کرنا چاہو گے اسٹوڈنٹس کے لیے؟ میں خود میں نے پچھلے سال کچھ دنوں کے لیے اکیڈمی جوائن کی تھی اور مجھے وہ بالکل مجھے جتنا لگ رہا تھا کہ وہ میری انرجی ڈرین ہو رہی ہے، اور جتنا مجھے پھر بعد میں اکیڈمی چھوڑ کے میں نے 1 مہینہ سیلف اسٹڈی کی تھی، پریکٹس خود ساتھ میرے فون ہوا کرتا تھا، اگر مجھے کوئی ٹاپک مشکل لگے تو میں یوٹیوب سے مختلف ویب سائٹ سے جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر بھی کیے ان سے میں ہیلپ لیتا تھا. لیکن اگر آپ گھر میں آرام سے بیٹھ کے پڑھائی کریں، سیلف پریکٹس کریں، تو وہ اکیڈمی سے بہت زیادہ ضروری ہے. لیکن اکیڈمی کی جو اچھی بات ہے اگر وہ بھی آپ گھر میں حاصل کر لیں بہت آسانی سے، تو پھر تو جس طرح اردو میں کہتے ہیں سونے پہ سہاگا ہو جائے گا، مطلب ڈبل آپ کو فائدہ ہو جائے گا. اور وہ کیسے، وہ آپ کو میں نے بتا دیا. اکیڈمیز کی مین کیا بات ہوتی ہے؟ لیکچر، وہ آپ کو آن لائن میں نے آپ کو بتا دیا کہاں سے مل سکتے ہیں. اکیڈمیز کی اور کیا بات ہوتی ہے؟ پریکٹس ٹیسٹ، وہ پریکٹس کرواتے ہیں اسٹوڈنٹ پہ بار بار چیزوں کو، وہ بھی آپ کو میں نے آن لائن ویب سائٹ بتا دی، وہاں سے آپ کر سکتے ہیں. تو آپ گھر میں پڑھ سکتے ہیں، لیکن اگر آپ یہ سوچیں کہ میں گھر میں صرف اپنی بک سے پڑھائی کروں گا تو پھر ذرا مشکل ہوگا. آپ لوگوں نے لازمی گوگل، یوٹیوب اور اس طرح کی چیزوں کا آپ لوگوں نے لازمی ہیلپ لینا ہے، کیونکہ یہ چیزیں بہت زیادہ ہیلپ کرتی ہے اگر آپ گھر میں پڑھائی کرتے ہیں. تو اگر آپ گھر میں ہے تو بہترین ہے. میں نے خود گھر میں پڑھائی کی تھی کچھ دنوں کے لیے، میں اکیڈمی گیا تھا اور میں نے جو اکیڈمی تھی درمیان میں چھوڑ کے میں دوبارہ آ گیا اور میں نے سیلف پریکٹس کی تھی. جی جی. اچھا شایان بھائی، تو آپ نے اسی پہ کنکلوڈ کیا کہ اگر آپ گھر میں آپ کو یہ سہولیات ہے کہ آپ گوگل کو یوز کر سکتے ہو، آپ باقی ویب سائٹس وغیرہ یوٹیوب کو یوز کر سکتے ہو، آپ انڈین لیکچر وغیرہ سارا کچھ دیکھ سکتے ہو، تو آئی تھنک کہ بیٹر کہ آپ سیلف اسٹڈی کر لیں، یا اگر نہ ہو تو پھر آپ اکیڈمی جائیں. آئی تھنک شایان بھائی جس طریقے سے آپ نے اسٹوڈنٹس کو گائیڈ کیا، جس طرح آپ نے انفارمیشن شیئر کیا، یا میں تو کہتا ہوں کہ دس واز آؤٹ کلاس سیشن. آپ نے اتنے ڈیٹیل میں سارا کچھ جو ہے نا اسٹوڈنٹس کو بتایا، اتنا انفارمیشن آپ نے شیئر کیا، ایز اے فرینڈلی ماحول آپ نے کریٹ کیا، اور مجھے یقین ہے کہ سارے اسٹوڈنٹ یہاں پہ کافی خوش ہیں. اور جتنا ہو سکا ابھی تک جو نمبر آف اسٹوڈنٹس ہے جو کہ مور دین 50 to 100 اس رینج میں اسٹوڈنٹس نے میٹنگ اٹینڈ کیا، تو آئی تھنک کہ اسٹوڈنٹس کافی خوش بھی نظر آ رہے ہیں. اور آئی تھنک شایان بھائی کہ آج کے لیے اتنا انف تھا، اور ہم کافی شکر گزار بھی ہے کہ آپ نے اپنے اتنے بزی شیڈول سے، چونکہ آپ لوگوں کے اپنے ایگزامس بھی آ رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو آپ نے اس شیڈول سے آپ نے تھوڑا سا ٹائم نکال کے آپ نے اسٹوڈنٹس کی کافی ہیلپ کی ہے. اور میں جو کمنٹس دیکھ رہا ہوں تو یقین کریں نا، میں پہلی مرتبہ اس طرح دیکھ رہا ہوں کہ اسٹوڈنٹس اتنے خوش ہیں. اور آپ نے نا یہ بہت بڑا کام کیا کہ آپ نے 100 اسٹوڈنٹس کو، 80+ اسٹوڈنٹس کو آپ نے گائیڈ کیا ہے. اس کے علاوہ میں اسٹوڈنٹس کو بھی بتاؤں کہ شایان بھائی خود بھی KMC سے ہے. جو کچھ شایان بھائی نے بتایا اپنے ایکسپیرینس کے مطابق، وہ ہم آپ لوگوں کے ساتھ ریٹن فارم میں بھی شیئر کر دیں گے انشاءاللہ گروپ میں. آپ کو بالکل بھی فکر کی ضرورت نہیں ہے. یہ یاد رکھیں کہ جو VSR آرگنائزیشن ہے یہ انڈر KMC کے کنٹرول میں ہی ہے. ہم سارے کیمپس، میں تو خیر خود کیمپ سائٹ نہیں ہوں، لیکن جتنے بھی موسٹلی ممبرز ہیں نا 50% جتنے بھی ممبرز ہیں وہ سارے کیمپ سائٹ سے. تو ہم نے آپ کے لیے فری ٹیسٹس بھی ارینج کیے ہیں. ہم نے آپ کے لیے ایون یہ تو ہم نے پہلا سیشن کرا ہے، انشاءاللہ اس کے بعد اور بھی سیشنز ہوں گے جو ہمیں فیل ہوگا. آئی تھنک کہ آج کے لیے اتنا ہی کافی تھا. شایان بھائی میں کافی شکر گزار ہوں، پورا آرگنائزیشن آپ کا ٹائم دینے کے لیے آپ کا بہت شکر گزار ہے. اور ہم امید ہے کہ انشاءاللہ اگر ہمیں فیوچر میں بھی آپ کی ہمیں اگر ضرورت پڑی تو انشاءاللہ ہم فیوچر میں بھی ضرور جوائننگ کریں گے. ہم اسٹوڈنٹس کو مل کے دوبارہ گائیڈ کریں گے. اور آئی تھنک کہ آج کے لیے اتنا کافی تھا. تو فرام آل اسٹوڈنٹ سائڈ اینڈ آرگنائزیشن سائڈ اور میری طرف سے بھی شکریہ. تھینک یو اینڈ اللہ حافظ. تھینک یو شایان بھائی، جزاک اللہ. جزاک اللہ بھائی، جزاک اللہ. جزاک اللہ. ایک بات میں آخری میں کہنا چاہوں گا، جی اگر پرسنلی بہت سے لوگ ایسے کوشچن تھے چھوٹے موٹے، اگر وہ یقیناً کچھ بہت سے کوشچن مس ہوئے، تو میں یہاں پہ اپنا نمبر لکھنے والوں، کسی کو اس کے علاوہ کوئی پرسنل ایک کوشچن ہو، دیکھو فضول آپ لوگوں نے پلیز کوشچن نہیں کرنے کہ یہ اس کی ویلیو اس بک میں یہ ہے، دوسرے بک میں یہ ہے. یہ آپ اس پہ فوکس نہ کریں. بہت اس MCQs کو چھوڑ کے 199 MCQs آپ کے پاس ہوں گے. آپ ان چھوٹی موٹی چیزوں پہ ٹائم نہ ضائع کریں. میں اپنا نمبر لکھ لوں، کسی کو کوئی کوشچن رہ گئے تو پرسنلی واٹس ایپ کر سکتے ہیں مجھے. بہت سے اور بھی اسٹوڈنٹس کنیکٹڈ ہے، پوچھتے رہتے ہیں، تو کوئی مسئلہ مجھے نہیں ہوگا. لیکن کائنڈلی ایسی کوشچن نہ کیجیے گا جو بالکل سینس نہیں بناتے. تھینک یو افاق بھائی، بہت شکریہ. اور امید ہے آگے بھی ایسے سیشن جاری رہیں گے اور انہی لوگوں کا فائدہ ہوگا. اور جتنے بھی لوگوں نے یہ سنا، میں اللہ سے دعا ہے
کہ سارے انشاءاللہ ایک دن میڈیکل کالج میں ہو جائے اور آپ کو یہ خود پاک بھائی کو خوشخبری دے کے الحمدللہ ہم ہو گئے، اور آپ کے لیے بھی، پورے آرگنائزیشن کے لیے بھی، پورے ہر کسی کے لیے بہت خوشی کی بات ہوگی انشاءاللہ۔ اللہ آپ سب کو کامیاب کرے۔ یہ میں نمبر لکھ لوں۔ اوکے انشاءاللہ میں خود بھی شیئر کر دوں گا، آپ خود بھی لکھ دیں۔ یہ بالکل زبردست کام کیا کہ آپ نے اپنا نمبر خود شیئر کیا، چونکہ کے ایم سی والے اتنے ایزلی نمبر شیئر بھی نہیں، ایون آپ نے نا سیشن کے دوران ہی شیئر کیا، تو یہ بہت زبردست بات ہوئی۔ تو اس کا مطلب یہ کہ شایان بھائی بالکل یہ فرینڈلی رہے گا، لیکن آپ لوگوں نے بھی اس کو تنگ نہیں کرنا ہے، تو کائنڈلی یو شوڈ نو یور لمٹس۔ اور باقی انشاءاللہ آئی ہوپ کہ ہی ول ہیلپ یو، اینڈ جو بھی موقع ہو انشاءاللہ وہ آپ کا ہیلپ ضرور کرے گا۔ جی انشاءاللہ میں خود بھی نمبر شیئر کر دوں گا، اور شایان بھائی خود بھی لکھ رہے ہیں، تو آئی تھنک شایان بھائی نے نمبر لکھ بھی دیا۔ چلو اللہ حافظ، تھینک یو ٹو آل اسٹوڈنٹس آلسو، جزاک اللہ، اللہ حافظ۔